تهمني العين بالصواوين وداعي الحسين يا حي يا حسين تندب طه الأمين يا أمير المؤمن السلام أبا أعلى أعلى موعستين هالمداليل طاح الكفيل يا حبيب بعد يا فاجد الحيل صابها الويل مساهر الليل يا حبيب تلطم فوق الجبين وتنادي يا السلام يا أبا بعد في فدوة اروح لك شيلها ليدك شيلها لا توقف خدمة حسين الشرف عنوانها خدمة حسين الشرف عنوانها يا خيعون اللي ذبلها ونالها يا خيعون اللي ذب عمره نالها شيلها ليدك لي فوق هذا النص بارك الله بيك صونها خدمتك بحسين النجاة بلا خدمة قيمة ما إلها الحياة قدس الخدمة مثل فرض الصلاة بالأجر باكر يدق ميزان بارك الله بيك تدري هاي الخدمة بيها عظام أجر ما تظل حاير أبد يوم الحشر ما تظل حاير أبد يوم الحشر يا هنيال القضى بالخدمة العمر يا هنيال القضى بالخدمة العمر بالقيامة روح عالي شانها إلى خادم الحسين الشاعر علاء بدر عوينات الكربلائي بخدمتك لحسين تضمن جنتك لو خلاص عمرك تودع دنيتك إلها قيمة لمن تجري دمعتك الأجر تاخذ على أحزانها هذا أبو اليمة اللي ضحى بالنفس لأجل دين الله وغيده إنه دار
الخدمة صارت كان كل إيمان، الخدمة صارت كان كل إيمان. اسمعني بارك الله بيك، طلب فتشن بيت إن شاء الله يا محلى الوداع بهالمسية، الله يحفظك إن شاء الله، خدمتكم. بس أريد جواب منك، ها فدوى أروح لك لا تبخل بجوابك. يا محلى الوداع بهالمسية وعلوم المنية وعلوم المنية، يا محلى الوداع يا محلى الوداع وعلوم المنية. بين من؟ بين الفاطمي، بين الفاطمي. يلا كل احنا يا محلى يا محلى الوداع بهالمسية وعلوم المنية، بين الفاطمي اسمعني بارك الله بيك. ليلة وداعي ونايبة، ليلة مصيبة راتبة، زينبي ويديعها يا حسين، تتهامل دموع العين، ليلة وداعي ونايبة، ليلة وداعي ليلة مصيبة، ليلة مصيبة راتب، بعد ليلة وداع، ليلة وداعي ليلة مصيبة زينب يودعها حسين، زينب يودعها وتتهامل دموع العين، تتهامل ليلة وداع، ليلة وداع ونايبة. شهيدك النشم بارك الله بيك، وهذا النص ليلة وداع ونايبة، ليلة مصيبة راتبة، زينب يودعها حسين، تتهامل دموع العين، ليلة وداع ونايبة، ليلة ليلة مصيبة، ليلة زينب يودعها، زينب يودع ما مثلها تصير ليلة، حسين والعباس قصدوا فمت الحرة العقيلة،
مؤتمر توديع عقداو بين مكفولي وكفيله ابو اليمه يوص زينب والدمع فجار مسيله باكر غريبه بكربله كفلين امر العايله لليسور يا اختي تمشين تتهامل دموع العين ليلة وداع ليلة وداع ليلة مصيبة يحفظك الحسين ليلة مصيبة ليلة وداع ليلة مصيبة زينب يودعها زينب يودعها تتهامل دموع ليلة وداع خدمتك ممنون ليلة العاشر رهيبة ما مثلها تصير ليلة حسين والعباس قصداو خيمة الحرة العقيلة مؤتمر توديع عقداو بين مكفولي وكفيله ابو اليمه يوص زينب والدمع فجار مسيله باكر غريبه بكربله كفلين امر العايله لليسور يا اختي تمشين تتهامل دموع العين ليلة وداع جوابك النجمي ليلة وداع ليلة مصيبة راتبة زينب تتهامل دموع ليلة وداع جسمت إلها الفجيعة وشافت اللي يجري بيها لكن الباري برحمته ألقى جل صبره عليها شافت جفوف الكفلها مقطعة ولطمت بديها وعلى قمر حتنواره زينب الليلة والقمر حتنواره عبره وجروح وألم ضجة صارت بالخيام عبره وجروح وألم ضجة صارت بالخيام ليلة موادع ليلة بين ابو اليمة والعين ليلة موادع ليلة ليلة موادع بين ابو اليمة والرحيل اهل الشيم
ضجة صارت بالخيام والرحيل وادع الليلة ليلة تغيرت حتى السماء من مصايب فاطمة ريت عاشر لا اجا ولا طر صباحه ليلة دمعات وصبر ويا ابو اليمة تمر وباكر الحسرات والهم والنياحة هاي اللي تودع الابو وذيك اللي تودع الاخو بالموادع كل من يحير بجراحه بالموادع كل من يحير بجراحه هو اللي ودعها له ينتظر من كربلاء هو اللي ودعها ليش ينتظر هو اللي ودعها له لا امان ولا سلام ولا استراحه باكر الحيره والحيره ترحل الغيره والغيره باكر الحيره والحيره ترحل الغيره والغيره وقلب ابو اليمه الهضام ضجه صارت بالخيام قلب ابو اليمه الهضام ضجه صارت بالخيام ليله موادع بين ابو اليمه بين ابو بعد ليله موادع هلا والرحيل اهل الشيم ضجه صارت بالخيام والرحيل ليلة موادع الليلة ليلة باكر يطيح القمر باكر يطيح القمر غيرت حتى السماء من مصايب فاطمة ريت عاشر لا اجا ولا طر صباحه ليلة دمعات وصبر ويا ابو اليمة تمر وباكر الحسرات والهم والنياحة لخادم الحسين علي صابر السراي تغيرت حتى السماء من مصايب فاطمة ريت عاشر لا اجا ولا طر صباحه ليلة دمعات وصبر ويا ابو اليمة تمر باكر الحسرات والهم والنياحة هاي اللي تودع الابو وذيك اللي تودع الاخو بالموادع كل من يحير بجراحه هو اللي ودعها ليش ينتظر من هو اللي ودع لا امان ولا سلام ولا استراحه باكر الحيره والحيره ترحل الغيره والغيره قلب ابو اليمه انهضم ضجه صارت بالخيام قلب ابو اليمه انهضم ضجه صارت ليله موادع اي سمعني صوتك ليله يا ابو اليمه والعيله يا
يا ابو اليمه والرحيله للشيم والرحيله للشيم ضجه صارت بالخيام والرحيل ليلة موادع الليلة ليلة اي باكر يطيح القمر تنتري صغير النهر باكر يطيح القمر تترس الغير النهار عالتراب تطيح شفينا قطيعه لا على الدنيا العفا لو هو وطاح الوفا لا على الدنيا لو هو وطاح الوفا وحاضن الجربة يظل ضيع للشريعة والسهم يعمل نظر وبالعمد راس انفطار والسهم يعمل نظر وبالعمد راس انفطار حسرته يبقى الوعد ويا الوديعه حسين يسرع بالقهار يصيح مكسور الظهر حسين يسرع بالقهار يصيح مكسور الظهر يا ابو فاضل نزلت علي الفجيعه يهوى على الغالي عباسه والسهم يجرح احساسه يهوى على الغالي والسهم يجرح احساسه ويعثر بصف العلم ضجه صارت بالخيام يعثر بصف العلم ضجه صارت بالخيام ليله ليلة ليلة موادع ليلة والرحيل أهل الشيم ضجة صارت بالخيام والرحيل ليلة موادع الليلة ليلة عباس من ذب الماي كل قيمة ما خلى دقيق فدوى اروح عباس من ذب الماي كل قيمة ما خلى عباس حيد والزمن ما يعيده
زينب الطاغي عاصرها تخبر عن حشد شعبي وحكيها بمفخره. مولاي يا ابن الزهر مولاي انا زينب بنت علي وبنت البيت والنبي جدنا محمد الرسول ومنه مثلها الشرف واحد تنو ومنه مثلها الشرف وحدة تنول وانا عد أبد والله يا زهراء أبد والله أبد والله أبد والله. يلا الله الله حسين وينه بالسيوف مقطعينه. الله 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 حسين وينه بالسيوف. اي منك اسمع. الله الله حسين وينه بالسيوف. الله الله حسين وين. يا جمر المصيبة ما كفاهم قطع نحرك. الله الله حسين كسرة وضلوعك يا خيل كسرة وضلوعك يا خويا وخيلهم هشمت صدرك. الله الله وجهت صوب الشريعة وصحت يا عباس خبرك. الله الله وجهت صوب الشريعة وصحت يا عباس خبرك. الله الله حسين وين. الله الله يا ابو فاضل والاخو للاخو عينه. الله الله حسين وينه بالسيوف مقطع. الله الله حسين وينه. حسين 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 الله الله حسين وين. خويا من حزه ويريدك شنة العسكر هجوم. الله الله بالخيم نيران شبوا الله يلعن هيجكم. الله الله بالاطفال الحرم تعتر بالصحاري الكل تحوم. الله الله حسين وين. الله الله الارض ناحت والسماء تمشي لنا. الله الله حسين وين بالسيوف. حسين 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 حيدر 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 حيدر. العاشر جاي وينك خلي توضب ماي عينك ونصلي على حسين خلفك فرض الويني.
السنين. وينك الماضي حاضر يا ابو صالح جاي عاشر يا ما تم نلقاك باكر دورتك باحساس جابر يمكن يم الباب حاسر بودك يطلع صوت حافر كم عاشر يا الغايب تجي وحدك كم عاشر والدمعة تجوي خدك ما واحد ويصير يمك مثل حسين بغير عمك والهاجر تمسح فوق جفك منه يعين حزن السنين. هذا العاشر جاي وينك خلي توضب ماي عينك ونصلي على حسين خلفك فاضل ويني حزن السنين. قالوا ترجع شاب واعجب قلبك بشيبات زينة بروحك جمايوب شيب يكدرك سافر ريح لوح خيماتك بالروح تلهب من عاشر لليوم تلحم دمعاتك شقد اخذن من شبابك دمعاتك ما راعن هم غيابك يا الغير عاشور لونك يا قلبك مكسور هونك من ثقل الطفطاح جدفك بس الحسين حس السنين. هذا العاشر جاي وينك خلي توضب ماي عينك ونصلي على حسين خلفك فرض الوينين حزن السنين. لو ناوي بعاشور تظهر خدر بجفك خيط اخضر واعقدر بخشبات منبر خاف الدنيا بيوم تفتار قرب للمحسن اكثر خلني يمك حيل اصغر خليني بس انا وهالمنابر خليني لو ما تم لو ما نايم خليني بيمناك عبرت واشمر بشباك حاضرة عيشني بكل ساعة طفت خط عالجبين حزن السنين. هذا العاشر جاي وينك خلي توضب ماي عينك ونصلي على حسين على
وتدري شوفتك خويا جن انا اشوف انهم اشمك جنيت يومية تعوض هاي شمتهم تعوض هاي شمتهم دمعتي هاي سيلنها يا خويا بدال دمعتهم يا حالي وعمود البيت حسرة بالقلب خليك قبلك ميت تمنيت تعوفوني وحرام وياي وانتم للحرب ماشي جاسم وي علي الأكبر جاسم وي علي الأكبر شبابي بدمهم يسبحون ليلة ورملة وياهم سهرانة بألمها عيون فجير باجير يعوفنهم لمن للحرب يمشون بهاي الليلة هاي الليل يهلي بيا مصيبة الليل وانتم كلكم تودعون حريت يا خيمة أصل ويا جمرات أحمل أودع إخوتي كلها بيني وداع بيني فراق تجوي بينها النار مهد عبد الله يا ذيني مهد عبد الله يا ذيني أشوف إنك تحني علي رضيعي ولا ذنب عنده يصرخ والعطش ماذي رباغيت لولي عطشانه مثل عبد
اسمعني يا اخواني، المستهل امامك يرفع، وما اريدك تقصروا هاي الليله الوداعيه، وزينب وحد هالليله، واريدك تعاون هالليله. شو تقول زينب؟ لا تودعني، لا تضيعني، لا تودعني، لا تضيعني، باكر قيامة كربلائية، عايني علي، لا تودعني، لا تودعنا عمي، لا ارجع لي وراكم مجال، واللي يريد يتهدل خليه يتهدل. أنت ضيعني باكر قيامة كربلائية، عايني علي، عايني علي، الطم واسمعني. لا تودعني، لا تضيعني، اسمعني حبيبي، لا تودعني، لا تضيعني، باكر عايني عليك، لك الجواب لا تودعني، لا تودعني، لا تهيني علي، عايني علي، يا حسين طول العمر ما فارقتك، بالغربة ليش تعوفني ما عفتك، أنا العزيزة والعزيزة بذمتك، ساعة بعد وتضيع زينب اختوت، خويا قدامك ابكي بخيامك، خويا قدام ابكي بخيامك، ابكي ربيتنا انا وياك حورية، عايني علي، لا تودعني عمي، لا تضيعني، ابو علي
لا تودعني لا تودعني ابو علي خويا. هسه الصرخه هسه الصرخه باكر طول يلي عن باكر الأخيرة وف عن باكر باكر مسيرة. طول يلي الأخيرة الأخيرة وف عن باكر مسيرة مسيرة. طول يلي الأخيرة الأخيرة عن باكر مسيرة مسيرة. حرورة وباكر صفا وحشة بدون الفجور. حرورة وباكر صفا وحشة بدون الفجور. طوية الليلة الأخيرة الأخيرة. خلي أشبع شوف منهم فدوى قلهم. خلي ساعاتك تطول. اليوم أبوي يغيب عني ويبدوني وعقلي ينصاب الذهول. خلي أشبع شوف منهم فدوى قلهم. خلي ساعاتك تطول. اليوم أبوي يغيب عني ويبدوني وعقلي ينصاب الذهول. يا ظل وحدي علينا علينا. يا ليلة شلون ليلة ليلة. يا ظل وحدي علينا علينا. يا ليلة شلون ليلة ليلة. بعد ما اريد العمر وحشتي بدون الفجر. بعد ما اريد العمر وحشتي بدون الفجر. طولي الليلة الأخيرة. طولي الليلة الأخيرة الأخيرة. عن باكر مسيرة مسيرة. والله طولي الليلة الأخيرة الأخيرة. عن باكر مسيرة مسيرة. وباكر صفا وحشتي بدون الفجر. وباكر صفا وحشتي بدون الفجر. طوية الليلة الأخيرة الأخيرة. من شفتها رقية رقية مشوا لكن خذوا روحي وعلى نوحي تنحب نجوم السماء. عيوني من أبعد عنكم شي شفتكم رد صباه نعمة. مشوا لكن خذوا روحي وعلى ناحي تنحب نجوم السماء. عيوني من أبعد عنكم شي شفتكم رد صباه نعمة. يا شفت دمعة رقية رقية. إن شفتها صار بيا بيا. لا شفت دمعة رقية رقية. من شفتها صار بيا بيا.
صدري يتلاهى بجمور وحشتي بدون الفجور صدري يتلاهى بجمور وحشتي بدون الفجور طولي الليالي الأخيرة طولي الليالي الأخيرة وضع باكر مسيرة الليالي الأخيرة واطلع البعثر مسيرة الروضة صفا وحشتي بدون الفجور الروضة صفا وحشتي بدون الفجور طوي الليالي الأخيرة يجوني أشبق الحيطان وانحب وانا اندب احضر يا علي شلون اظل وحدي اعاني وما لفاني لي طارش من هلي أشبق الحيطان وانحب وانا اندب احضر يا علي شلون اظل وحدي اعاني وما لفاني لي طارش من هلي ليش جابوا وعدوني بعد كم يوم ويجوني ليش جابوا وعدوني بعد كم يوم ويجوني وانا ظليت انتظر وحشتي بدون الفجور وانا ظليت انتظر وحشتي بدون الفجور طولي الليلة الأخيرة طولي الليالي الأخيرة واطلع البعثر مسيرة طولي الليالي الأخيرة واطلع البعثر مسيرة الروضة صفا وحشتي بدون الفجور الروضة صفا وحشتي بدون الفجور طوي الليالي الأخيرة بعد خالي قالولي على البيت من القنظر أجرح السورة جن أشوف الغالب كل مكان يفوح حطره ولي ذكر ويا عبد الله أخوه على البيت من القنظر أجر حسرة كان أشوف الغالبون كل مكان يفوح حطره ولي ذكره ويا عبد الله أخوه مهد خالي وقالولي قلت لابد ما يجوني مهد خالي وقالولي قلت لابد ما يجولي وينجل الهم والقهار وحشتي بدون الفجور ينجل الهم والقهار وحشتي بدون الفجور طولي الليالي الأخيرة
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ عزیزان مظلوم کربلا، میں اس وقت لوٹن میں کھڑا ہوں، مسجد امام علی علیہ السلام، مسجد امام بارگاہ امام علی علیہ السلام میں۔ یقین جانیے اس امام بارگاہ کو دیکھ کے نام کے ساتھ ساتھ دل بڑا شادمان ہو رہا ہے، 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 دل بڑا شادمان کہ اس وقت اتنا خوبصورت یہ امام بارگاہ، کتنی محنت کے بعد یہ اس عمل میں آیا یہ امام بارگاہ۔ تو جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ یہاں کی انتظامیہ کی پوری خواہش ہے، یہ تو بلکہ تمام مومنین کی خواہش ہونی چاہیے کہ جلد سے جلد یہ ادارہ، یہ امام بارگاہ تکمیل کو پہنچے۔ تو اس کی تعمیر میں یقیناً 50,000 پاؤنڈ کچھ یقیناً درکار ہے۔ تو اپنی جانب سے جو کہ فور سیلنگ وغیرہ ہے، اس کی جو ساؤنڈ سسٹمز وغیرہ ہیں، اس کی مد میں 50,000 پاؤنڈ۔ تو آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اس نیک عمل میں اپنی جانب سے، اپنے مرحومین کی جانب سے لازمی ایک نیک عمل ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے جو بھی آپ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، 50,000 پاؤنڈ کا اسٹیمیٹ ہے، اس میں 50 پاؤنڈ تو کم سے کم 50 پاؤنڈ پر پرسن جو ہے وہ دے اپنی جانب سے اور اپنے تمام احباب کی جانب سے۔ عزیز و قریب، اپنے مرحومین کی شفاعت کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے لازمی اس نیک مشن میں حصہ لیجیے۔ سب مل کر برائے تاجر ظہور امام زمان اسلام بلند سے بلند 60 سال اپنے مرحومین کی شفاعت کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، مرحومین کی شفاعت کے لیے، اپنے مرحومین کی شفاعت کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے مشن میں حصہ لیجیے، مشن میں حصہ لیجیے، مشن میں حصہ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ عزیزان مظلوم کربلا، میں اس وقت لوٹن میں کھڑا ہوں، مسجد امام علی علیہ السلام، مسجد امام بارگاہ امام علی علیہ السلام میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ عزیزان مظلوم کربلا، میں اس وقت لوٹن میں کھڑا ہوں، مسجد امام علی علیہ السلام، مسجد امام بارگاہ امام علی علیہ السلام میں۔ یقین جانیے اس امام بارگاہ کو دیکھ کے نام کے ساتھ ساتھ دل بڑا شادمان ہو رہا ہے، 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 دل بڑا شادمان کہ اس وقت اتنا خوبصورت یہ امام بارگاہ، کتنی محنت کے بعد یہ اس عمل میں آیا یہ امام بارگاہ۔ تو جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ یہاں کی انتظامیہ کی پوری خواہش ہے، یہ تو بلکہ تمام مومنین کی خواہش ہونی چاہیے کہ جلد سے جلد یہ ادارہ، یہ امام بارگاہ تکمیل کو پہنچے۔ تو اس کی تعمیر میں یقیناً 50,000 پاؤنڈ کچھ یقیناً درکار ہے۔ تو اپنی جانب سے جو کہ فور سیلنگ وغیرہ ہے، اس کی جو ساؤنڈ سسٹمز وغیرہ ہیں، اس کی مد میں 50,000 پاؤنڈ۔ تو آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اس نیک عمل میں اپنی جانب سے،
अपने मरहूमीन की जानिब से लाजमी एक नेक अमल है। तो आप सबसे गुजारिश है, जो भी आप हिस्सा डालना चाहते हैं, 50,000 पाउंड का एस्टिमेट है, उसमें 50 पाउंड तो कम से कम 50 पाउंड पर पर्सन जो है वो दे अपनी जानिब से और अपने तमाम अहबाब की जानिब से। अजीज़ व क़रीब, अपने मरहूमीन की शफ़ाअत के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए लाजमी इस नेक मिशन में हिस्सा लीजिए। सब मिलकर बराए ताजीर ज़हूर इमाम ज़मान इस्लाम बुलंद से बुलंद 10 साल अपने मरहूमीन की शफ़ाअत के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए, मरहूमीन की शफ़ाअत के लिए, अपने मरहूमीन की शफ़ाअत के लिए। مهرك نعيش طبرة، نعيش طبرة يا خويا بهامك يطبرك، نعيش طبرة يا خويا بهامك يطبرك، ويريد مهرك علي باقي من دمك، يريد مهرك علي باقي أثار دمك، واشوف وان للشمير يصعد على صدرك، واشوف وان للشمير يصعد على صدرك، واشوف وان للشمير يصعد على صدرك، بدي السيف يقوس بيده ودج نحرك، بدي السيف يقوس بيده ودج نحرك، وصيح ولا معين وداعا 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 يا حسين، وداعا يا حسين، وداعا وداعا يا حسين، أقابلك على القدير باكر وشيم نحرك، أقابلك على القدير باكر وشيم نحرك، وقدم بي يا خويا إليك مورك، نعيش طبرك يا خويا بهامك يطبرك، يريد مهرك علي باقي أثار دمك، يريد مهرك علي باقي أثار دمك، واشوف وان للشمير يصعد على صدرك، واشوف وان للشمير يصعد على صدرك، بدي السيف يقوس بيده ودج نحرك، بدي السيف ويقوس بيده ودج نحرك، تصيح ولا معين وداعا يا وداعا
وداعا يا حسين وداعا يا لا يتصور واحد أنه أئمة المعصومين الاثنا عشر بهذه الليلة ما يحيوها للصبح بالنحي والبكاء. فبعض الأخوة يتضايق من المواكب، لا تتضايق، الزيارة ممكن تأجلها 5 دقائق بين ما يفوت الموكب، ولكن العزاء مهم بهاي الليلة، هي ليلة بكاء، ليلة عزاء، ليلة مصاب، أعظم ليلة مرت على الحوازين بهذه الليلة، ليلة تسليم المواثيق، ليلة قلت له انزل عن حصانك، يا بدي اسوي ابدا اوصل للامانه، قبليه في صدرك وشميه في نحره. هاي الليله برنامج غير شيء بس الطلب طلبوا الجماعه. قل لي الميمون وين والي، قل لي الميمون وين والي، راح ابو السجاد راح ابو السجاد لا يريد لي. هذا النص عنه. انا يا الميمون بيدي قدمتك وين خمس قال ومن ريحت بيحسين بالله وداعتك والبار يحس وبوقت روحي تلوج وانت يضر جيتك وعيوني يتر جيتني خالي وين ويا زينب سينشا وينه سينشا بالله يا الميمون ريد علي جواب وخفي ويني سرجك المقلوب صايب قلبي صواب وثقل حيني هذا دم حسين لو حمار يخضب ما تدلي هم الله أكبر هم وهملت عينه وهملت دم يا هالميمون وجهك خضاب والقلب عاط من ويري
يخاف قالها سهمي البين بالقلب صابه شمالك يا زين دم اخوك الله الله دم ما تعرفينه ليش يا الميمون إلى المرحوم الحاج كاظم منذور الكربلاء عمي ليش يا الميمون من ديش حالك مجبل عليك تجر بالجامك وتسهلش مالك وانت كيفي جيتني خالي وين خيالك عفت رمي وين اخويا الله الله وين عن صواوينا والله يا الميمون لهفتي ريدها وهود عيوي قلوب هالايتام لا تمر ريدها هدمت حي هايسك ما ادري مني والدها فجعت ديلي كان اخويا حسين يا انت مسكينه ليش يا الميمون سيبت حالي وهدمت دار وقطعت بيا بطيحة الوالي آيا كيسار وقطعت قلبي بسرجك الخالي هيا جئتنا حرام ضلينا ضب لي حرام مني حامينا عسى ليل وداعك به اللاجل عسى ليل وداعك به اللاجل وعلى مصابك سواجي الروح لاجل ولا ضل نس ما ينعاياك لاجين عليك دموع هملتها البرية يا مظلوم يا ابن الزهر عيدة يا مظلوم
حزن بي حزن بيا فارد يا ناياس والنحاياس حزن بيا حزن بيا فارد يا ناياس والنحاياس يوم قطع نحر حسين والنحاياس يوم قطع نحر حسين والنحاياس على مصابه حشل دلايل والنحاياس وسكاني من وينين الغاضرية يا مظلوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا हक आ गया और बातिल मिट गया बेशक बातिल को मिटना ही था। अज़ीज़ान मज़लूम करबला, मैं इस वक्त लूटन में खड़ा हूँ मस्जिद इमाम अली अलैहिस्सलाम, मस्जिद इमाम बारगाह इमाम अली अलैहिस्सलाम में। यकीन जानिए इस इमाम बारगाह को देख के नाम के साथ साथ दिल बड़ा शादमान हो रहा है, 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 दिल बड़ा शादमान कि इस वक्त इतना खूबसूरत इमाम बारगाह कितनी मेहनत के बाद ये उस अमल में आया ये इमाम बारगाह। तो जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप सबसे गुजारिश है कि यहाँ की इंतज़ामिया की पूरी ख्वाहिश है, तो बल्कि तमाम मोमिनीन की ख्वाहिश होनी चाहिए कि जल्द से जल्द ये इदारा ये इमाम बारगाह तकमील को पहुँचे। तो इसकी तामीर में यकीनन 50,000 पाउंड कुछ यकीनन दरकार है। तो अपनी जानिब से जो कि फॉर सीलिंग वगैरह है, इसकी जो साउंड सिस्टम्स वगैरह हैं, उसकी मद में 50,000 पाउंड। तो आप तमाम उम्मीद से गुजारिश है कि इस नेक अमल में अपनी जानिब से अपने मरहूमीन की जानिब से लाजमी एक नेक अमल है। तो आप सबसे गुजारिश है जो भी आप हिस्सा डालना चाहते हैं, 50,000 पाउंड का एस्टिमेट है, उसमें 50 पाउंड तो कम से कम 50 पाउंड पर पर्सन जो है वो दे अपनी जानिब से और अपने तमाम अहबाब की जानिब से। अजीज़ व क़रीब अपने मरहूमीन की शफ़ाअत के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए लाजमी इस नेक मिशन में हिस्सा लीजिए। सब मिलकर बराए ताजीर ज़हूर इमाम ज़मान इस्लाम बुलंद से बुलंद 10 साल अपने मरहूमीन की शफ़ाअत के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए, मरहूमीन की शफ़ाअत के लिए, अपने मरहूमीन की शफ़ाअत के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए मिशन में हिस्सा लीजिए, मिशन में हिस्सा लीजिए, मिशन में हिस्सा लीजिए। على وهيس بالجروح الدق راح لها مشى ليزيد من بعدك راح لها هضيم حسين حراتك سبيه يا مظلوم يا مظلوم شيدك يا ابني ومظلوم على لطمك وياي اسمع وويلي على الحوراء وويلي على صاحبة المصيبة وويلي على الحوراء على كيفك وياي وويلي على الحوراء ظلت عايشة بحيرة
تندب وين ابو الغيره، تندب وين ابو الغيره، حرمه بوحشه الديره، حرمه بوحشه الديره، تنظر كلها الاشلاء، تنظر كلها الهشلاء. واويلي 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 واويلي، تركض خايفة من الخيل، تركض خايفة من الخيل، تركض خايفة من الخيل، تضرب بها قال الحيل، تضرب بها قال الحيل. تضرب بها وادم حيل، حارس الشمر بالليل، حارس الشمر بالليل، وتندب صاحة الزهراء، تندب صاحة الزهراء. وويلي على الحوراء، وويلي على الحوراء، تركض خايفة من الخيل، تضرب بيها وادم حيل، حارس الشمر بالليل، حارس الشمر بالليل، تنحب صاحة الزهراء، وتنحب صاحة الزهراء، شافها محرق ومهجوي، شافها محرق ومجوي، شافها محرق ومجوي، شافها محرق ومجوي، خيمة لها بيدوي، خيمة لها بيدوي، حرمة بغربة شو تسوي، حرمة بغربة شو تسوي، ماكم من الأحياء، ماكم من الأهل أحياء، عباس انقطع راسه، عباس انقطع راسه، نادى باخر انفاسه، نادى باخر انفاسه، تندب دمعة احساسه، ذبحوا سيد البطحة. وويلي على عبد الحسين الكربلائي، عباس انقطع راسه، عباس انقطع راسه، نادى باخر انفاسه، نادى باخر انفاسه، تندب دمعة احساسه، ذبحوا سيد البطحة. وويلي على الحوراء، وويلي وويلي. اسمعني يا عمي، اسمع اسمع اسمع. اخوتنا طرف المخيم طبوا، توجه للدعاء، احسن يوم للدعاء وافضل ساعة. الهنا بالحسين الوجيه وجده وابيه وامي واخيه والتسعة المعصومين من ذريتي وبنيه، يا الله اقضي حوائجنا، شافي وعافي مرضانا وجرحانا، احفظ علمانا، انصرنا على من عادانا، أدم هذه النعمة علينا، يا الله عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، إلى أمواتنا وأمواتكم وإلى روح من مات على الإيمان، لا سيما خدمة الحسين عامة، رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.
بيتك، عمري وروحي سميتك، يحبك كل شي بيا، أريد تحن عليا، ذعيت كل غالي وشريتك، حبيبي طبيبي، أقسم لك برب العشق خيالي يا غالي، يا حسين بس بابك يدق، الحب مذلي على الهوى وطابع العشق ذله، بس انت عشقك يختلف بيه الفخر كله، اللي يعشق بصاف القلب عن كل شي تخلى، والمر ذا لجل الولف مثل الشهد واحلى، حسين وحسين وحسينا، غريب وغريب وغريبا، حسين وحسين وحسينا، غريب وغريب وغريبا، قبرك يبقى عنواني، بترجع لي الواني، يمك انسى روحي. رحم الله من قرأ السورة المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوضوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بالقاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العلي العظيم. زينوا مجالسكم بالصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. My respected elders, brothers and sisters in Iman, Salamun alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Question: what does the future of our community look like? Keep that question in the back of your mind, inshallah. We have covered a substantial amount of ground in the past few nights, in the past several nights, and have reached towards our conclusion. And our topic has been the future of our community, the next 100 years, building our community in light of Karbala. We said that a follower of the Ahlul Bayt alayhimus salam is someone who is organized, someone who plans, and someone who keeps all of their agenda in place. That is, if we want any institution to succeed, whether it is a business or whether it is a masjid or whether it is any enterprise for that matter, we need to make sure that we plan accordingly. Planning is extremely important. The Ahlul Bayt alayhimus salam would always keep their affairs planned. We are told the 6 that wheat in order to make bread, for example, and the likes. And the Imam said, make sure that you sort out your affairs and make sure that you plan accordingly. We should not be living in a way where we are living haphazardly. Therefore, we mentioned we need to build our community and we need to make sure that we build it internally as well as externally.
We said internally we need to make sure the family structure is strong. We need to make sure that the madrasa system is strong. We need to make sure that the mimbar is strong. And we said we need to make sure that the company one keeps is appropriate. And this, if we do all of these things, then we have hope that the future will be strong. And then we said externally, with respect to those people who we relate with and interact with on a day-to-day basis, people who are not Muslims, for example, or people who are not followers of Ahlul Bayt alayhimus salam, we must also build bridges there. So for example, I need to make sure that I am financially organized. I need to make sure that I am civically engaged, make sure that these things are taken care of. And I must make sure that I have some sort of media presence. All of these things we have mentioned. Tonight we are giving a culminating lecture with respect to what we have been discussing in the previous nights. I will be using heavily on history. I will be relying heavily on history as Amir al-Mu'mineen tells his son in his will or his letter to his son, either Muhammad al-Hanafiya or Hassan ibn Ali. He says, my son, study the pages of history because history is bound to repeat itself. Imam says, I studied history up until the moment in time it was as if I was walking amongst the ruins of other civilizations and other communities. The Imam is giving you and I a lesson because history every 80 to 90 years repeats itself. Not 80 or 90 years on your life cycle, 80 or 90 years on the global scale of individuals. And you can see that once you begin to study history, you can begin to predict what is to happen. Last night, we mentioned the notion that the system that we live in, the West, has many pros, many beautiful aspects, but it also has some challenges. There are side effects of our world and our society. The same way that if you live in the East, there are side effects of society there, analogously in the West, there are also side effects. If you ask anyone who, for example, is an economist or someone who studies social societies, they will tell you that you cannot have gain and gain and gain without some costs. There are costs associated with every gain. For example, I may eat, and I may eat and eat and eat, and eventually there will be some consequences of eating. Maybe my heart rate is not good, maybe my cholesterol, I'm facing challenges there. There are side effects of that. At the same time, say I'm going to the gym extensively, I'm working out all the time. But then I start using, for example, some people start using supplements, steroids. Those can also have impact. We need to look at our society and see what it is that is going on around us. We mentioned the research of Emil Durkheim, the father of sociology, last night, that the system is rigged in such a way that it is making us less happy. We live in the wealthiest era in human society, but we do not live in the happiest era of human society. If you go to Korea, South Korea, for example, if you study South Korea economically has done phenomenal in the past few decades. With companies such as Samsung, LG, Daewoo, and the likes, the economy has been very robust. But yet you find that South Korea has one of the highest rates of suicide, people taking their own life. There are other aspects of life that are also rigged against us. For example, we need to make sure that there is a drift in every society. Do you know what I mean when I say a drift? A drift is when you go to the ocean or you go to the sea. Wherever you go by the water, there is a current in the water. There is a tide within the water. There is a drift within the water. If you float in the water will take you wherever that drift goes. This analogy is beautiful for our society. If we are not mindful, if we are not cognizant, if we are not aware of our society, we can go with the drift. Sometimes this is good, sometimes this is not the best. Therefore, I want to look at tonight some factors with respect to the future of our community. What have the Ahlul Bayt alayhimus salam said and told us with respect to migration to other lands? I want to look at what are those things that you and I must be mindful of and cognizant as we build the future of our community the next 100 years. I want to look at the experience of other communities that came to this part of the world, that came to the West. What was their history? What ended up happening with them? And perhaps we can use that to learn lessons for ourselves in the future of our community. I want to look at how it is that we can build a strong community in the next 10, 15, 20, 100 years. And I want to cover how important Karbala is in order to realize that dream, inshallah. This is our schedule for the night. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.
We are told there's a companion of the sixth Imam by the name of Abu Basir. Abu Basir, he comes to the sixth Imam, he says, Yabna Rasulillah, can you tell me what are the major sins? What are the ma'siyah kabira? What are those major sins, canonical sins? That if someone does this, these are the worst of sins in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Imam alayhi salam says to him, note down, there are 7. He says, very well, Yabna Rasulullah, what are they? He says, Abu Basir, the first of them is to commit shirk, to associate anyone with Allah subhanahu wa ta'ala. Major sin in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. He says, what else, Yabna Rasulullah? He says, to kill an innocent person. If you kill an innocent person, that's a major sin in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. He says, Yabna Rasulullah, what else? He says, to accuse an innocent woman of indecency. Major sin in the court of Allah. He says, Yabna Rasulullah, what else? To run away from the battlefield of jihad. You know, there's 2 struggles. Major struggle, minor struggle. Major struggle is the struggle with the self. Minor struggle is the struggle that is on the battlefield, for example. To run away from that, major sin in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Basir says, Yabna Rasulullah, what else? He says, riba, to delve in usury, exorbitant amounts of interest, major sin in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. He says, Yabna Rasulullah, what else? He says, to usurp, to steal the property of an orphan, major sin in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. He says, Yabna Rasulullah, what else? He says, to disrespect one's parents, major sin in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. He says, Yabna Rasul, anything else? He says, yes. Ta'arrub ba'd al-hijrah. At that point, Abu Basir had some ma'rifah of the Ahlul Bayt. He was someone who was a true follower of the Ahlul Bayt. And he knows the Imam is ma'soom, and he knows that everything the Imam does is a hujjah. He says, Yabna Rasulillah, I noticed something. He said, what is it, Abu Basir? He says, I noticed that you said there are 7 major sins in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. He said, yes. He said, Yabna Rasulullah, but I counted 8. You don't make a mistake. There's a hikmah there. There's a wisdom there. He said, yes, Abu Basir, there is a hikmah there. There is a meaning to this. He says, the reality is that shirk and ta'arrub ba'd al-hijrah are one and the same. Therefore, we must look at this and analyze what is ta'arrub ba'd al-hijrah, how can we refrain from it, how can we correct our course and move forward in a way that we are not committing this sin and also we are giving rise to a strong community. The Imam alayhi salam were asked what it is. According to our scholars, whether it's Sayyid Sistani or other maraji of our time, ta'arrub ba'd al-hijrah, which the Imam says is the same as shirk, it is to leave a land where you are able to practice your iman and your deen for another land where you are no longer able to practice. In a way that you are no longer refraining from the haram and you are no longer practicing the halal. This is the technical definition. Please bear with me. Do not derive any conclusion until we have completed. The Imam said, if you leave a land where you are able to practice, where you are able to believe, where you are able to do everything, and you go to a land where you're no longer able to believe, you're no longer able to follow your faith, this is something that is ta'arrub ba'd al-hijrah, which is a major sin in the court of Allah. Why? Why did the Ahlul Bayt equate this to shirk? Because shirk is to associate anyone with Allah subhanahu wa ta'ala. That doesn't mean a physical person only. That doesn't mean I take a human being and try to make that person Allah subhanahu wa ta'ala. Hasha lillah, na'udhu billah. No. I can also make an ideal, I can also make a concept, I can also make a social environment equal to Allah. For example, what? For example, economics. If I go and I migrate to a country where I'm just there for money, for example, and I lose my iman, this is something I need to be careful of. Or if I go to a society where I just went there for the social factors, or the healthcare, for example, but I didn't care about my iman, I need to be careful. But the Ahlul Bayt alayhimus salam have told us there's a very important exception here. The Ahlul Bayt have said there is one situation and one scenario in which you can do ta'arrub ba'd al. You can travel to a land where, for example, you may be at risk of losing your iman, but if this condition is met, then you should still go. And that is when your life is on the line. If you are facing death, many mu'mineen, for example, in Pakistan, they face these challenges.
in Iraq, for example, in Lebanon. When the life is on the line, you are allowed to go, but only to the extent that it saves your life. That's it. This is where I use the example of the scholars. Sayyid Khomeini, Sayyid Sistani. Sayyid Khomeini was in exile. When was he in exile? Where did he go from? Iran. When he was first put in exile, he went to Turkey. He spent some time in Turkey. When he was spending time in Turkey, he was in an isolated village. When people found out there was a Sayyid living amongst them, they started to come to Sayyid Khomeini and he started giving them nasiha. He started giving them advice. Many people started joining and gathering around, and he was having an impact on that society to the extent that the Turks, they told him, you cannot wear your amama and you cannot wear your religious dress. Therefore, you'll find pictures of Sayyid Khomeini where he is wearing a trench coat, a long coat, for example, and he's not wearing his amama. He went to Turkey. After Turkey, they removed him from Turkey for the impact that he was having on society. Then a moment in time came where they moved him. Where did they move him? They moved him to Najaf. They moved him to Iraq. 13 years he spent in Iraq, and he began to preach and he began to teach there. After some time, after Iraq, they moved him to Paris. When they moved him to Paris, he spent some time in Paris. But what type of environment was he living in Paris? Was he going up and down the Champs-Élysées? Was he going up and down and saying, let me see the Eiffel Tower, let me see society? No. He lived in a small chateau, a small village, small house, where he would come out once a day to give a statement to the press. Meaning, he had made the migration to the extent that it saved his life. That's it. And that's where he was allowed to go. Sayyid Sistani. Sayyid Sistani, may Allah protect him, they said that he needed treatment, health treatment. He came to London, for example, or he came to Europe. When he came to Europe, he got his treatment very quietly and he went back. He was not making a big spectacle about meeting people, greeting people, seeing society there. The idea is I am allowed to make the migration only up until the extent that it saves my life. Because if you read our history, especially the history of the Shi'as, and you read the history especially of the Sadat, how did they end up where they ended up? If you read Tariq Baghdad, Tariq Damashq, you read the history of Baghdad, the history of Syria, of Damascus, some things will become extremely clear to you. You will see what happened. There was a time in our history where they would not build a building in Baghdad, in Iraq, hundreds of years ago. They would not build a building until they drained the blood of a Sayyid Hassani in the cement. You know, we use water to mix cement. They would use blood of a Sayyid Hassani in the cement. They would not build the buildings until they put a Sayyid in between the walls and buried them alive. So what do you do in that situation? What do you do in that circumstance? Ahlul Bayt said flee, but don't flee to, for example, somewhere where your iman may get corrupted. How did Sadat, where did they go? They left their communities, they left their societies with only two things. They left with their books of iman in their hands and their aqidah in their hearts. And they went to remote villages to save themselves, to save their children, and to save their iman. We need to be very mindful of this. We need to be very careful about this. How are we going to build the next community, the next society? If I'm just coming here and fully assimilating to the point where I lose my iman, my children lose their iman, I need to check myself. But what's beautiful about this is you can correct it very easily. It's not always the case. The Ahlul Bayt have given us beautiful examples with respect to this. We are told the sixth Imam had a companion by the name of Hammad al-Sindi. He was from Sindh. He was a companion. He was a businessman. He was a merchant. Hammad said, Yabna Rasulullah, can I ask you a question? The Imam said, yes, ask me a question. What is it? He said, Yabna Rasulullah, I'm a businessman. I'm a merchant. I'm a trader. I go and I do business in other lands which are not Muslim. I go to Byzantine, I go to Rome, I go to other lands that are not Muslim lands. When I go there, I come back. When I come back to Medina, the Muslims look at me and they make fun of me. They begin to say, oh, it's the Roman, it's the Byzantine, it's the one who's not even a Muslim. They said, Hammad, you go to those lands so often that one day you're going to die. And when you die, you will die there
in a state where your body is there, you will not die here. And they said that they would taunt Hamad, and they said, Hamad, you're gonna die there. And when you die there, you will be raised on Yawm al-Qiyamah alongside them and not alongside us. He said, Yabna Rasulullah, is this true? Imam asked him a question. He said, Hamad, answer a question from me first. He said, what is it, Yabna Rasulullah? He says, when you go to these lands, when you go to Byzantine, when you go to Rome, when you go to these lands, do you raise our zikr amongst the people? Do you tell people about us? Do you tell people about the Ahlul Bayt? Do you tell people about the Quran? Do you tell them? Hamad said, Bala ya Rasulullah. Yes, I tell them. I tell them about you, the Ahlul Bayt. I tell them about the Quran. I tell them about everything. The Imam said, then how about when you're here, Hamad? When you are in Medina, do you tell people about us? Do you tell people about Islam? Do you tell people about the Ahlul Bayt? Do you tell them? He said, Yabna Rasulullah, I do not tell them. Perhaps everyone was Muslim. He didn't feel the need to tell people. What's the point? At that point in time, the Imam alayhi salam said, Hamad, very well. If you go for business and you go to Rome or you go to a non-Muslim land and you die there in a state where you are raising our affairs, when you are raising our affairs there and you die there, Allah subhanahu wa ta'ala will raise you as an ummah by yourself on Yawm al-Qiyamah. There will be nur in front of you. There will be light in front of you. Therefore, we get a principle from what the Ahlul Bayt alayhimus salam said. If we migrate to the UK, to Europe, to America, to Canada, whatever it may be, if we are raising the zikr of Muhammadin wa ali Muhammad, this is a good migration. If we are not raising the zikr of Muhammadin wa ali Muhammad, we need to be careful and check ourselves. And there's a lot of zikr to be raised. Because Allama Hilli, on authority of Rasulullah, says that if all of the trees became pens, and all of the seas became ink, and all of the jinns became counters, and all of the humans began to write, they could still not enumerate the fadail of Ali ibn Abi Talib. You cannot enumerate the fadail of Ali ibn Abi Talib. We have a long way to go in this regard. This is one aspect of the equation. However, we need to be careful. Why? We as human beings, there is a phenomenon in psychology called superiority bias, or the illusionary superiority. What does illusionary superiority mean? We sometimes as human beings, we think that we're better than we actually are. There was a study that was conducted. It was done in Europe as well as the United States. They asked people, how many of you think that you are better than the average driver? How many of you think you're better than the average driver? They did in Europe, they did in America. They found that when they did it in Europe, 77% of Europeans said that they are better than the average driver. When they did it in America, they found 88% of Americans thought they were better than the average driver. What's the problem with this? With averages, you can only have 50% above or 50% below. That means that when we come to Europe, 27% of drivers think they're better than the average. In America, 38% of drivers think they're better than the average, when in fact, they're actually worse than the average, or average. Be very careful if thinking, oh, I'm doing fine. The poet Ghalib says, Dil ke behlane ko Ghalib ye khayal acha hai. That I think, just to give ease to my heart, this is a good thought, that I'm doing fine, my children are doing fine. But you need to be very honest with yourself. You can't lie to yourself. Be honest. Are we making the right decision? By the way, I don't think packing up and going home is the solution, by the way. I don't think that's the solution. Many of us have grown up in the West. We've lived our whole lives in the West. If we were going to go, where would we go? You go to Pakistan, they'll be like, aapko bahar ki hawa lagi hai. You can tell in a moment. You can't adjust in that society many times. For example, there are other challenges there, by the way. It's not perfect there. I'm not saying it is. You have to do, for example, many people deal with corruption. That's also a problem. Bribery, that's a huge problem. Taking the lives of followers of Ahlul Bayt, that's a huge problem. But I'm coming back to this point, do not simply go with the drift of where the current takes you. Be very careful. If I float in the water, the drift will take me in a particular direction. If I stop and I swim the right way, that is the way of the Ahlul Bayt, the Quran and the Ahlul Bayt, that is a good migration.
Do not just simply go with the drift. You know, we're facing big challenges globally, internationally. For example, alcoholism. If a follower of the Ahlul Bayt alayhimus salam, especially a Sayyid, is drinking, it's a huge problem. Drugs, huge problem. You know, sometimes people say wherever I go, you know, marijuana, no one's died from it. You know what the research is showing? The research is showing if, you know, this prefrontal cortex, the front part of the brain, this is what makes us ashraf al-makhluqat. It's what allows us to think complicated. It's what allows us to do math, to do medicine, to do all of those things, advanced things in society. They found that people before the age of 25 in particular, who use marijuana extensively, this area gets damaged tremendously, to the point that many people who use marijuana, they suffer from hallucinations. After you begin to use it for such a long time, what ends up happening is you cannot tell the difference between a hallucination and reality. This is what all the research is showing. Protect yourselves, protect your families. The Quran al-Majid wa Furqan al-Hamid says, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O you who believe, protect yourselves and your families from the hellfire. That means I have a responsibility to look after my family. It's not like, for example, I just come and I say that I'm going to look after my best interest. But you know what's beautiful about this? Ta'arrub ba'd al-hijra, and the exceptions the Imams have given. If we are going in the wrong direction, if our sail is going in the wrong direction, we can correct it. We can turn the sails and we can begin to raise the zikr of Muhammad wa ali Muhammad. Very simply. That's what's beautiful. I don't have to go anywhere. If I am someone who doesn't come regularly to the majalis, I can start coming tomorrow. I can start coming every week. I mentioned previously, people who attend one religious gathering a week, whether mosque, church, synagogue, they are happier, healthier, and wealthier than people that don't. These are benefits in this dunya, let alone the benefits in the akhirah. Therefore, I want to give you some research. And before I give you this research, I need to clarify something. When sociologists, people who study societies, for example, Dr. Ali Shariati was a sociologist. He's someone who had studied sociology, he got a PhD in sociology. And he said, let me look at society and see where we're going. Other people who are sociologists, such as Emil Durkheim, that we mentioned the night before, these are sociologists. When they look at Europe and when they look at the United States, they find that, interestingly, America is the most religious developed economy in the Western Hemisphere. Europe is much more atheistic. Europe is much more agnostic. The reason sociologists say this is because all of the wars that happened in Europe between Catholics and Protestants and others, the 30-year war, the 100-year war, all of these wars led people to think that religion is the problem and we need to get rid of religion altogether. Whereas in America, interestingly, people are generally more religious than they are in Europe. Keep this point in mind. I'm about to share with you what has happened in America. And if it's happened in America, you can see what the situation in Europe is. It may be worse. Irish Catholics and Jewish communities. The first people who came to America were Protestants. You know, the Protestant Reformation that happened in Europe. Martin Luther, he put 199 claims on the church wall and said, these are the problems. He caused a reformation. And then Protestants are more like, they say, my religion is between me and God. It's none of your business. Catholics are more organized. They say there's a hierarchy, there is a pope and the likes. Nonetheless, Protestants who built America, they said, for us, our religion is between us and God. So how did other communities who came to America, how did they fare, and what impact and what lessons can we derive from this? In 1650, the Dutch West India Company, it was the biggest company at the time, they wrote a letter to the governor of New York. At that time it was called New Amsterdam. Not New York, it was called New Amsterdam. The name changed later on. They wrote a letter to Peter Stuyvesant, the heads of the Dutch West India Company. They said that we want to relocate 21, 22 members of our community from here, Brazil, to New Amsterdam. They wrote a letter, Peter Stuyvesant said, he looked at the letter, the governor of New Amsterdam, he looked at the letter and he wrote back, he said to the leaders of the Dutch West India Company, he said, look, I cannot do this because if someone has a problem, someone gets sick, someone needs money, who's going to look after them? Who's going to pay for their fees? Who's going to look after them?
They wrote back a one-line response and said, you have nothing to worry about. They will be looked after their own. 1650, almost 400 years ago. When they came to New Amsterdam, historians and sociologists said, one generation passed, another generation passed. 100 years later, they found that there was not a single person in the tri-state area where they had moved to who still called themselves Jewish. They were all wiped out. They intermarried, they left, they were no longer identifying as Jewish. Gone. The second wave of Jewish immigrants came to America in what year? In the 1850s. 200 years after their predecessors. When they came, they said, we will not make the same mistakes that our forefathers made. We will not make the same mistakes that our ancestors made. So they brought their top researchers, they brought their top rabbis, they brought their top poets, they brought their top writers, they brought their top intellectual powerhouse. They brought everyone. Despite bringing every single person that they could possibly bring with them in 1850, researchers found that the first generation of the migrants in 1850, the first generation were Orthodox. The second generation were conservative. The third generation were Reform. And the fourth generation were de-Judaized. They were no longer Jewish. The same, by the way, happened with Irish Catholics who came to America as well. If this is the state of affairs in America, it's much more dire in Europe. Therefore, the message that I am giving you and I is that make the masjid, make the Husayniyah, make the Imam Barga a priority in life. This is all a game of priorities. When something is important, you make time for it. If religion is truly important to you and I, we must make time for it. We cannot go with the drift. If you just stay with the drift, you will begin to veer off in the distance. By the way, there are beautiful aspects of society here, by the way. I want to clarify that. We can have a majlis of Imam al-Hussein alayhi salam here. I don't have a fear that someone's going to come and go off and someone's going to attack us here. This is not true for Mu'mineen in other parts of the world. Ask the people who lived during the Ba'athist regime of Saddam in Iraq. They said they would have to keep the truck engine on while the majlis was going on to cover the sound. And someone would look after and make sure that no one's coming. Saudi Arabia still cannot have a majlis of Sayyid al-Shuhada. All of these places which claim to be Muslims, lands, they are giving problems to other Muslims. There are beautiful aspects of society here. Freedoms, faiths, religious freedom, freedom of expression, beautiful aspects. However, our job is to take the best aspects of this society and merge them with the best aspects of Islam. That's what we should do. This is what Sayyid Sistani says as well. We should not just take from this society, we should give to this society. And you know what's amazing about our Ahlul Bayt alayhimus salam? They do the heavy lifting. You know when you go to the gym and you start working out, initially it can be very hard. But over time, as you work out more, it becomes easier. With the Ahlul Bayt alayhimus salam, you simply have to give someone a book or say one tradition of the Ahlul Bayt and they take care of everything. We don't have to go very far or do very much with respect to that. For example, if you have an email, your email at the end, put a signature at the bottom of a hadith or a quotation of Ahlul Bayt, Amir al-Mu'mineen for example. Take one from Nahjul Balagha and put it at the bottom and just write Ali very small. People will begin to come to you, or put it in your office. People will come to you and say, who said that amazing saying? And they'll say, it was my master, Amir al-Mu'mineen. What is the one amazing saying of Amir al-Mu'mineen? There's thousands. He says, hours of leisure pass away like summer clouds. Therefore, do not waste the opportunity to do good. Is that contingent on any religion? No. Therefore, the message for tonight, and I'm concluding, is that you and I, we need to make sure that our next generation, and the generation after that, and the generation after that, must be strong. And if it's not, we need to correct ourselves. We need to make sure that we put things in place so that we have a strong future generation. That comes from the family. That comes from the mimbar. That comes from the madrasa. That comes from the company that you keep.
That comes from being organized in terms of your finance, being organized in terms of your civic engagement, being organized in terms of media. My dear brothers and sisters, there is a beautiful, beautiful goal of this community, which I have been moved by personally. And that goal is the goal to become the headquarters of the Imam alayhi salam, if he accepts. It's a beautiful aspiration. We should all aspire to this. But if that is the goal, it's a big, audacious dream and goal, and it's beautiful, but it requires work. It won't be easy. We're told at the time of the reappearance of the Imam of our time, we are told by Shaykh Saduq on authority, Ayatul Wahid al-Khurasani says this. He says the people who keep their Iman during the time of ghaiba, during the time of the occultation of the Imam, they will, and if they die with Iman in their hearts, they will be given the sawab and the ajr of 1,000 of the shuhadas of Badr and Uhud. Allahu Akbar. 1,000 of the shuhada of Badr and Uhud. But they asked the Imam, why? Why such an amazing reward? Even if they just die with Iman in their hearts. They didn't do anything very hard. The Imam continues. He says, no. The reason is because in that time to keep your Iman will be very difficult. It is like they say a hot coal that will be in your hand. Another tradition, this tradition says that you will be sifted and sifted and sifted until very few of you remain. You know sifted? You know when you look for gold? In America, on the West Coast, there were people who moved for the gold rush. What they were going for, they were looking for gold. When they were looking for gold, they would go to the rivers and they would take a sifter. They would take the water, and in the water would be mud, and they would shake it and shake it. Many times they would get nothing, but sometimes they would eventually see something shiny and they would see gold. The Imam is saying you will be sifted and sifted and sifted until very few of you remain. Very few of you will still be there. That's why the reward for the person who keeps their Iman during the time of ghaiba is so high. You and I must keep our Iman and our Aqidah during this time at the highest level, and the reward will be there as well. This is the message that I wanted to give, inshallah. We turn our hearts and our minds to Karbala. Ajrukum ala Allah. It's a very difficult environment to recite the musibah of the son of Sayyid al-Shuhada. We're told there's a moment in time where the Imam alayhi salam, he is having a conversation. A man comes to the Imam and he says that, Yabna Rasulullah, what is the greatest zina of this world? What is the greatest ornament of this world? What is the greatest gift of this world? That if Allah subhanahu wa ta'ala has given you this gift, know that you have a big zina in this world, a big ornament in this world. He says if Allah subhanahu wa ta'ala gives you a son, and this son becomes someone who has taqwa and piety in his heart, and you see this child grow up in front of your eyes. Then the man said, Yabna Rasulullah, what's the biggest test in this dunya? What's the biggest calamity in this dunya? He says, if Allah subhanahu wa ta'ala takes the same son away from you. That's the biggest test in this dunya. Aliun al-Akbar, the son of Imam al-Hussein alayhi salam, he was the shabih, the replica of Rasulullah. In every aspect, in the way he looked, the way he stood, the way he talked, in every aspect of his life. We're told there's a moment in time where Imam al-Hussein alayhi salam and Ali Akbar have a dialogue, they have a conversation. When they have a conversation, we're told that as they're talking, as they're conversing, as they're talking, Imam begins to say something to his son Ali Akbar. Ali Akbar says, my father, are we not on the truth? Are we not on haqq? They're saying it for us. Imam says, verily we are on the truth. Definitely we are on the truth. Then Ali Akbar says, what is there to worry about? What is there to be afraid of? The yaqeen and the ma'rifah of Ali Akbar. Allahu Akbar. The certainty of this individual, the son of Imam al-Hussein alayhi salam. Allahu Akbar. We're told Ali Akbar, Shabi Rasulullah, he comes to Imam al-Hussein alayhi salam. He comes to the Imam, he says, my father, give me the permission to fight. Give me the permission to defend you. Give me the permission to go and give my life for you. The Imam alayhi salam says, Ali Akbar, how do I give you the right? How do I give you the permission? Allahu Akbar. They went back and forth. Imam says, if you want to ask for permission, you must go to Sayyida Zainab, Bibi Zainab, because she raised you. At that point in time,
They say Ali Akbar goes to Bibi Zainab and he says, Bibi Zainab, he says to his mother who had raised, his aunt who had raised him like his mother. At that point in time, she said that how can I give you the permission to go to the battlefield? He says, my aunt Zainab, I'll ask you just one question. What if my grandmother Fatima al-Zahra asks you on Yawm al-Qiyamah, my son Hussein needed help. Ajrukum ala Allah. Ajrukum ala Allah. She put her head down. She gave the permission to Ali Akbar. We're told when Ali Akbar tried to leave the tents, when he tried to leave the khayma, they said the door of the khayma, the flap would open and close, open and close. What was happening? Every time Ali Akbar would try to leave the tent, someone would grab Ali Akbar and pull him back and say, Ali Akbar, don't go. Ajrukum ala Allah, ajrukum ala Allah. They said, Ali Akbar, don't go, don't go. Who's going to look after us? Who's going to take care of us? They said that one of the individuals who was opening the tent and pulling Ali Akbar was very, very small. They said that the hands were very small, and they said that someone was grabbing onto Ali Akbar's cloth and dress. They said, we don't know who it is, but it may have been the 4-year-old daughter of Imam al-Hussein. Ajrukum ala Allah, ajrukum ala Allah. They say Ali Akbar, he finally came out of the tent. When he finally came out of the tent, Imam al-Hussein alayhi salam sees his son. He sees Ali Akbar. Ali Akbar says, my father, final salams to you. I'm going towards the battlefield. They say the Imam dressed his son. He helped his son onto the horse. And after a moment, he let Ali Akbar go towards the battlefield. When he let Ali Akbar go towards the battlefield, Ali Akbar is going towards the battlefield. When he's going towards the battlefield, he begins to hear something. He begins to hear footsteps behind him. When he hears footsteps behind him, Ali Akbar looks back. He says, Baba, you let me go towards the battlefield. Why are you following me? Imam al-Hussein alayhi salam said, Ali, 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 if you had a son like you would know what's going through my heart. Allahu Akbar. He said, Ali, if you had a son like you would know what's going through my heart. He let Ali Akbar go again. But at that time, he raised his hands towards the heavens. And he said, Allahumma shahad ala ha'ula'il qawm. He says, oh Allah, bear witness over this nation. He says, I am sending the one who khalqan wa khulqan wa mantaqa, in every aspect, in the way he talked, in his appearance, in his akhlaq, and the way he thought. He was the shabih of your messenger Rasulullah. Imam Hussein said that, Ya Allah, whenever we wanted to do the ziyarah of Rasulullah after he passed away, we would look at Ali Akbar. Ajrukum ala Allah. Ali Akbar began to fight, and he fought very courageously, and he sent enemy after enemy to the hellfire. But at some moment, Ali Akbar, he came to his father. Ajrukum ala Allah. May Allah not show any father this day when their son asks them for something and they cannot give it. Ali Akbar said, my father, Aba Abdullah, this enemy, I will show them who I am. I will show them that I am the son of Fatima al-Zahra's son. I will show them. But my father, the thirst, if I had one drop of water, I would show them who I really am. Imam al-Hussein began to cry and he began to beat his chest. He took his ring and he put it into the mouth of Ali Akbar. He said, Ali, your grandfather will quench your thirst from Kawthar. He said, my son, go to the battlefield. Ajrukum ala Allah, ajrukum ala Allah. They say the Imam alayhi salam let his son go. He began to fight very courageously and he began to fight with all of his strength. But then they said, this is the son of Hussein. You won't be able to stop him. They surrounded him. They ambushed him. They struck him from every side. They say Ali Akbar, when he was struck, he fell towards the ground. He said, my father, Baba, alaykum minni akhiru salam. He said, my father, be unto you my final salam. The historian said, why did he say that? Why did he not say assalamu alayka ya Aba Abdullah? He said, because he knew that the response of the salam is wajib. He knew his father was so thirsty. He didn't want him to respond.
He didn't want Abu Abdullah to respond. They say the Imam, he ran to Ali Akbar like a lion runs to their child. He began to take his son. He looked at Ali Akbar. He said, my son, what have they done to you? He said, Ali Akbar, what did they do to you, my son? There is a tradition that says that Bibi Zainab saw what was going on. She was looking and she saw Imam Hussein alayhi salam, the same Imam Hussein alayhi salam, who when Hur went to his son, Imam Hussein said, Hur, get away from here. There was no one to look after the son of Fatima. They say Bibi Zainab threw herself down to the ground so Imam al-Hussein would look away, because she didn't want Imam al-Hussein to die looking at his son. Ajrukum ala Allah, ajrukum ala Allah. There is one narration that says Abu Abdullah, he tried to pick up his son himself. There is another tradition that Sayyid Shuhada said, he said, oh children of Banu Hashim, I can't live this child. Come and take your brother Ali Akbar. Ajrukum ala Allah, ajrukum ala Allah. There was another moment where the Imam alayhi salam, he tried to take his son Ali al-Akbar. Zainab came to the Dar Khayma. The poet says something unbelievable. He says that Bibi Zainab is the one who raised Ali Akbar. How can Imam al-Hussein lift this body? Because this body is the same size. The poet says, Lasha hai barabar ka, bhaiya se na uthega, main palne wali hu, godi mein utharungi. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا أمير المؤمنين صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين صلى الله عليك يا حسن المجتبى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. عزیزان مظلوم کربلا، میں اس وقت لوٹن میں کھڑا ہوں، مسجد امام علی علیہ السلام، مسجد امام بارگاہ امام علی علیہ السلام میں. یقین جانیے اس امام بارگاہ کو دیکھ کے نام کے ساتھ ساتھ دل بڑا شادمان ہو رہا ہے، 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 دل بڑا شادمان کہ اس وقت اتنا خوبصورت امام بارگاہ، کتنی محنت کے بعد یہ اس عمل میں آیا ہے امام بارگاہ. تو جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ یہاں کی انتظامیہ کی پوری خواہش ہے، یہ تو بلکہ تمام مومنین کی خواہش ہونی چاہیے کہ جلد سے جلد یہ ادارہ، یہ امام بارگاہ تکمیل کو پہنچے. تو اس کی تعمیر میں یقیناً 50,000 پاؤنڈ کچھ یقیناً درکار ہے. تو اپنی جانب سے جو کہ فور سیلنگ وغیرہ ہے، اس کی جو ساؤنڈ سسٹمز وغیرہ ہیں، اس کی مد میں 50,000 پاؤنڈ. تو آپ تمام عمومی سے گزارش ہے کہ اس نیک عمل میں اپنی جانب سے، اپنے مرحومین کی جانب سے لازمی ایک نیک عمل ہے. تو آپ سب سے گزارش ہے جو بھی آپ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، 50,000 پاؤنڈ کا اسٹیمیٹ ہے، اس میں 50 پاؤنڈ تو کم سے کم 50 پاؤنڈ پر پرسن جو ہے وہ دے اپنی جانب سے اور اپنے تمام احباب کی جانب سے. عزیز و قریب اپنے مرحومین کی شفاعت کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے لازمی اس نیک مشن میں حصہ لیجیے.
سب مل کر برائے تاجر ظہور امام زمان اسلام بلند سے بلند 10 سال اپنے مرحومین کی شفاعت کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، مرحومین کی شفاعت کے لیے، اپنے مرحومین کی شفاعت کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے. سچ پوچھیں تو بقول شاعر حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم جتنی بھی کوشش کر لیں دل میں وہ کسک رہ جاتی ہے، وہ تڑپ رہ جاتی ہے. You always feel whatever I did, whatever I could do, end of the day I didn't do anything. It doesn't feel like that. And it makes us very sad to realize this is one of the last days we all be sitting like brothers, a community, a family, and crying and mourning for our Imam Aba Abdullah. It's very spiritual گن بہت روحانیت ہوتی ہے اور اپنائیت کا احساس ہوتا ہے اپنے ساتھ بیٹھے ہوں کے. مگر وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور چلتا رہتا ہے. خدا ہمیں جو بھی گھڑیاں باقی بچ گئی ہیں، جتنا بھی وقت باقی بچا ہے، جتنی بھی محرم کا وقت باقی بچا ہے یا ہماری زندگی کا وقت باقی بچا ہے، خدا ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس کا بہترین استعمال کر سکیں. اور جیسے آغا شبیر کرمانی نے کہا کہ ان جگہوں پہ جب ہم پردیس میں آئے ہیں تو تھوڑا امتحان مشکل ہے اور انوکھا اور مختلف بھی ہے. ہمیں یہاں صرف اپنے ایمان کو نہیں، اپنے خانوادے، اپنے خاندان کو بھی بچانا ہے تاکہ آج سے 50-100 سال بعد بھی پہچان رہے. یہ نہ ہو کہ آگے نسل کا جب جواب دینا پڑے یوم محشر تو ہمارے سر ندامت سے نیچے جھکے ہوئے ہوں. تو آج ہم انتظام کریں گے تو انشاءاللہ یہ آگے سلسلہ چلے گا. تمہید میں اس لیے کر رہا تھا کہ اگر آغا اکبر علی اکبر کہیں موجود ہیں تو ان کو میں دعوت کلام دینا چاہتا ہوں. اگر وہ موجود نہیں ہیں تو پھر انشاءاللہ سلسلہ آگے بڑھے گا. اتنی دیر میں آپ کو فنڈز کی بتا دوں. ماشاءاللہ اس پہ عادت فنڈز کی سچویشن کل تک جو ہوئی وہ میں بتا سکتا ہوں کیونکہ آج کی مجھے ابھی تک نہیں ملی ہے. کل ختم ہونے تک ختم ہونے تک انشاءاللہ ہم نے 13,000 اور کچھ پاؤنڈ، جیسے کہ 13,100 پاؤنڈ ہم نے اکٹھے کیے تھے. جن نے یہ دیا ان کے لیے ایک بلند ترین صلوات عنایت کیجیے گا. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وجل فرجہم ورزقنا شفاعتہم فی الدنیا والآخرہ. اور یہاں میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم جب فنڈز آتے ہیں تو ان کا تھوڑا سا علماء نے اور عقل مندوں نے بتایا ان کو تھوڑا سا تجزیہ بھی کرتے ہیں. تو خوشی اس بات کی ہے اور اس میں اچنبے کی بات بھی نہیں ہے. تھوڑا سا ہمارے فقہ کے مطابق زیادہ فنڈز ہمیں خواتین کی طرف سے آئے ہیں اور خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری خواتین سنت زینبیہ پہ ابھی تک بے انتہا عمل کر رہی ہیں. اور ہمیشہ جیسا کہ فقہ میں ہے ہمارے بہت سی خواتین اور نامور خواتین سنت زینبیہ، اسلام کی محافظ، سنت فاطمیہ، امامت اور ولایت کی محافظ، اور انہوں نے ہماری زیادہ مدد کی ہے. اور میں تہ دل سے اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا شکر گزار ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں ان کو کہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر ہماری مدد کی اور انشاءاللہ اس پہ روایت اور اس پہ عادت کرتی رہی ہیں. مزید میں دیر نہیں لوں گا. آغا علی اکبر آپ اگر آ چکے ہیں تو برائے مہربانی. اوکے سوری نہیں بیٹا، نام نہیں، نام میں آپ کو پوچھ رہا تھا. بیٹا آپ کا نام کیا؟ کمیل علی حیدر نام ہے میرے بیٹے کا اور انشاءاللہ آپ کو تھوڑی سی تلاوت سنائیں گے. یہ بھائی بسم اللہ. بیٹا بیٹے کی حوصلہ افزائی کے لیے بلند ترین صلوات. أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صلاة MashaAllah. Thank you very much, beta. God bless you. Keep your tilawat, inshallah, more, make it more ahsan and beautiful. Without any delay, मैं दरख्वास्त करूँगा आगा अली अकबर से बराए मेहरबानी आपके पास 10 मिनट हैं आगा आप आइएगा इंशाअल्लाह उसके बाद फिर आगे मजलिस का सिलसिला बढ़ेंगे आगा के लिए एक बुलंद तरीन सलात इनायत कीजिएगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले Read another loud salawat. Allah. Before I like to recite, I like to take the permission of my scholars, Agasa, and also the mu'mineen brothers. If I have your permission, inshallah, recite the loudest salawat that Imam Hussein alayhi salam can hear in Karbala, inshallah. Allahumma. Just a bit of an explanation of the Noha I'm going to recite is something I've written myself. When I've explained thing within the Noha, there's the chorus which says that Zainab cries the tears, or Ali, you couldn't see. It's not saying that Imam Ali himself cannot see. We know Imam Ali can see the tears that Bibi Zainab cries on Ashura. But we see a riwayah we have from Imam Ali alayhi salam that at the time of his shahadat, when Bibi Zainab was in the corner and she started to cry, Imam Ali alayhi salam tells her that, oh Zainab, do not cry, I cannot bear to see you crying. I cannot bear to see your grief. So the chorus here is asking Imam Ali if only you was able to see Bibi Zainab cry on that day. Inshallah, sallallahu alayhi wa Muhammad salawat. Zainab cries the tears, oh Ali, you couldn't see. Zainab cries the tears, oh Ali, you couldn't see. Zainab cries the tears, oh Ali, you couldn't see. Zainab cries the tears, oh Ali, you couldn't see. Fatima's ribs are crushed, Zainab's hopes too. Fatima's ribs are crushed, Zainab's hopes too. There is no Abbas, no his strong arms. Zainab cries the tears, oh Ali, you couldn't see. Zainab cries the tears, oh Ali, you couldn't see. All that remains now, tears and grief. All that remains now, tears and grief. That ate her crushed heart and her damp eyes. Zainab cries the tears, oh Ali, you couldn't see. Zainab cries the tears, oh Ali, you couldn't see. The back of Zainab you couldn't see. The back of Zainab you couldn't see. Covered by bruises, how could you see? Zainab cried the tears, oh Ali, you couldn't see. Zainab cries the tears, oh Ali, you couldn't
see. Zainab does not mourn her two sons. Zainab does not mourn her two sons. Hussein's blind is so she cries upon Akbar. Zainab cries the tears of Ali you couldn't see. Zainab cries the tears of Ali you couldn't see. Zainab cries the tears of Ali you couldn't see. Zainab cries the tears of Ali you couldn't see. Her hands started of soft rough they became. Her hands started of soft rough they became. Palms where roses flourished once, swords they hold today. Zainab cries the tears of Ali you couldn't see. Zainab cries the tears of Ali you couldn't see. Muhammad, Fatima and Ali left her before maturity. Muhammad, Fatima and Ali left her before maturity. Her sons filled with arrows who sated on a spear. Zainab cries the tears of Ali you couldn't see. Zainab cries the tears of Ali you couldn't see. Abbas man for water, he took Zainab's heart too. Abbas man for water, he took Zainab's heart too. And then the flag fell, and then the flag fell, and Zainab's heart too. And then the flag fell, and Zainab's heart too. Zainab cries the tears of Ali you couldn't see. Zainab cries the tears of Ali you couldn't see. Salawat. Allahumma salli ala بارد کربلا انتر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد واجل فرجهم وارزقهم شفاعتهم. جس فقط یاد دہانی کے لیے معذرت تھوڑا ایئر کنڈیشننگ کا تو مسئلہ تھا میرا لمبی سوئچ آف ہو گیا. ممبرشپ کے لیے درخواست جو ہماری کلیکشن ٹیم کی طرف سے آئی ہے حسب عادت کے ممبرشپ ماشاءاللہ بہت سے ممبران نے اس کو دوبارہ شروع کیا ہے اور برائے مہربانی اپنی ممبرشپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیے گا انشاءاللہ کیونکہ ایک تو نہ صرف یہ ہمارے لیے ایک ذریعہ آمدن ہے جس کے ذریعے یہ امام بارگاہ چلتی ہے یہ آپ کا بھی ایک رابطہ ہے امام بارگاہ سے اور انشاءاللہ جب بھی یہاں پہ نیکسٹ کمیٹی کو آپ جب کرتے ہیں تو اس کے مطابق قانون کے مطابق انشاءاللہ جو ممبرز ہوتے ہیں 2-3 سال کے لیے ان ووٹ کا حق رکھتے ہیں اور وہ جو ہے الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اس سسٹم کا حصہ رہیں گے اور
مجھے خاص طور پہ یہ کلیکشن ٹیم کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ خواتین کی جو کلیکشن ہوئی ہے اس کے لیے ان کا بے حد شکریہ، بہت شکریہ میری ماں بہنوں بیٹیوں کا جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اس بلڈنگ فنڈ میں حصہ لیا۔ خدا آپ کے رزق روزی میں اور آپ کی حیات میں برکت عطا کرے۔ ہماری خواتین کے لیے ایک بلند ترین صلوات عنایت کیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کلیکشن ٹیم کی طرف سے ہی آخری اعلان ہے، انہوں نے خاص طور پہ شکریہ ادا کیا ہے، ایک مومن ہیں جنہوں نے آج نام تو میرے پاس نہیں ہے، انہوں نے 500 پاؤنڈ بلڈنگ فنڈ کی طرف دی ہیں اور ان کے لیے ایک بلند ترین صلوات کی درخواست کی ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وجل فرجہم وارزقنا شفاعتہم فی الدنیا والآخرہ۔ انشاءاللہ مجلس کے بعد کوسچن آنسر سیشن بھی ہے اور آج رات اعمال بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ کیجیے گا تاکہ ہم اس چیز کی سنت ادا کر سکیں جیسے مولا کے اصحاب شب عاشور ان کے ساتھ رہے، رات انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کی۔ آغا آپ کو مزید تفصیل بتائیں گے اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے آمادہ اور تیار ہو کر آج کی رات ہم جیسے امام کے ساتھ ان کے اصحاب نے کربلا میں نبھائی ایسے ہم بھی اس کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی بلند ترین صلوات میں دعوت دیتا ہوں آغا اجاز ناشنا صاحب کو کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ممبر رسول بک رہا تھا تخت شام پر، دین کی اساس نے دست حق شناس نے امت محمدی کو خواب سے جگا دیا، با خدا حسین نے دین کو بچا لیا۔ ہر طرف سے بند ہو چکے تھے حق کے راستے، خون مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے، دین کے اصول نے نائب رسول نے زندگی کا فرض اپنے خون سے چکا دیا، با خدا حسین نے دین کو بچا لیا۔ بڑھتے بڑھتے بات جب اصول دین پہ آ گئی اور یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئی، بڑھ کے پھر دلیر نے شیر حق کے شیر نے، بڑھ کے پھر دلیر نے شیر حق کے شیر نے دوپہر میں تخت کا قصر شام دہا دیا، با خدا حسین نے دین کو بچا لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ بے شک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد وعلی محمد۔ گفتگو کلام اور گفتگو کا آغاز شروع کرنے سے پہلے حسب معمول ملتمسین دعا کی گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ پروردگار جو بیمار ہیں خصوصی طور پر برادر محمد فاروق اور ان کے علاوہ جنہوں نے آپ کے ذمے اور مجھ حقیر کے ذمے دعا کی التماس کی ہے، پروردگار تجھے بحق بیمار کربلا انہیں شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما۔ بار الہا جو بے اولاد ہے مسلسل 10 راتوں سے پروردگار تجھے واسطہ دیتے آ رہے ہیں، بار الہا تجھے شہزادہ علی اصغر کا واسطہ انہیں اولاد نصیب فرما۔ بار الہا جتنے بھی خدمت گزار یہاں پہ پورا سال خدمت کرتے ہیں اور اسی طرح ان 10 راتوں میں شدت کے ساتھ خدمت کرتے ہیں اور بہت زیادہ وقت دیتے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔
جتنے بھی بانیان مجلس ہیں نیاز وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، پروردگار ان کے رزق میں وسعت عنایت عطا فرما۔ بار الہ تمام حاضرین مجلس کے مرحومین علماء حقہ جو اس مذہب کی ترویج کے لیے دن رات کوششیں کرتے رہے اور اب اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اور خصوصاً شہداء ملت جعفریہ کو محمد وآل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کچھ عرصے پہلے میں لوٹن میں جو ہے کچھ مہینے پہلے آیا تھا، ایک تقابلی کلام لکھا تھا امام حسین علیہ السلام۔ ایک تصور تھا کہ یزید ملعون سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں تم کون اور میں کون ہوں۔ تو کسی برادر نے آج خصوصی طور پر گزارش کی ہے، تو ان کی اس خواہش اور گزارش کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف مطلع اور دو انترے انشاءاللہ اس میں پڑھوں گا، اور اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ شروع کروں گا۔ ایک صلوات علی محمد وآل محمد۔ مولا فرماتے ہیں اس ملعون سے، میں کہاں تو کہاں، میں کہاں تو کہاں، میں کہاں تو کہاں، میں کہاں تو کہاں، میری ماں فاطمہ فخر ارض و سما، میری ماں فاطمہ فخر ارض و سما، میرا بابا علی جو ہے شیر خدا، میرا بابا علی جو ہے شیر خدا، میرا جد مصطفیٰ، میں کہاں تو کہاں، میں کہاں تو کہاں، میری ماں فاطمہ فخر ارض و سما، میری ماں فاطمہ فخر ارض و سما، میرا بابا علی جو ہے شیر خدا، میرا جد مصطفیٰ، میں کہاں تو کہاں، میں کہاں تو کہاں، میری رگوں میں خون نبی اور ورد میرا ناد علی، میری رگوں میں خون نبی اور ورد میرا ناد علی، میں ہوں نبی سے مجھ سے نبی، میں ہوں امام اور میں ولی، میں کہاں علی، اور معراج میری کرب و بلا، معراج میری کرب و بلا، میں نے بچایا دین خدا، میری رضا ہے سے راضی خدا، میں وارث کل انبیاء، میں کہاں تو کہاں، میں کہاں تو کہاں، میری ماں فاطمہ فخر ارض و سما، میرا بابا علی جو ہے شیر خدا، میرا جد مصطفیٰ، میں کہاں تو کہاں، میں کہاں تو کہاں،
اور میری سواری ہے مصطفیٰ، میری سواری ہے مصطفیٰ. کون مصطفیٰ؟ خیر الورا جو شمس الضحیٰ، خیر الورا جو شمس الضحیٰ. زینب بہن بھائی مجتبیٰ، زینب بہن بھائی مجتبیٰ ہے ایک بھائی باوفا. زینب بہن بھائی مجتبیٰ ہے ایک بھائی باوفا. میں کہاں تو کہاں، میں کہاں تو کہاں. اور تو ذلتوں کی ہے داستاں، تو ذلتوں کی ہے داستاں. میں عزتوں کا ہوں آسماں، میں عزتوں کا ہوں آسماں. تو کون ہے اور میں کون ہوں یہ جانتا ہے کل جہاں. میں کہاں تو کہاں، میں کہاں تو کہاں. میری ماں فاطمہ فخر ارض و سما، میرا بابا علی جو ہے شیر خدا، میرا جد مصطفیٰ. میں کہاں تو کہاں. ایک صلوات دیجیے محمد وال محمد. زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. مل کے میرے ساتھ. ولیاً وحافظاً وقائداً ودلیلاً وغینا حتى تسكنه أرضك سواء وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظي سره ومبلغ رسالة أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد
وصل على علي المرتضى وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى ومنار التقى وحبل المتين وصراط المستقيم سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من آل إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم درود بيجي محمد وآل محمد. بغجل فرجہم پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے اور شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار نے ہمیں توفیق دی کہ اس سال بڑھ چڑھ کر اور اخلاص و محبت کے ساتھ مجالس ابا عبداللہ الحسین میں شرکت کریں اور مزید آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مختلف مناسبتوں سے مجالس ابا عبداللہ الحسین کو ہم اپنے وجود سے رونق بخشیں گے انشاءاللہ. حضرات کل رات گفتگو ہو رہی تھی قرآن صامت اور قرآن ناطق کے عنوان سے اور اس عشرے کا جو عنوان تھا وہی محبت اہل بیت علیہ السلام کے آثار اور معرفت امام الزمان علیہ السلام. کوشش یہ تھی کہ جو جتنے بھی معروضات تھے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں اور الحمدللہ اچھی پذیرائی ملی. الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا, بہت کچھ پڑھنے کو ملا اور بہت کچھ ڈیلیور کرنے کو ملا. اس کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں. حضرت خداوند متعال نے اس طرح کہ میں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اس انسان کی ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء کو مبعوث کیے اور اسی طرح انبیاء کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام کی شکل میں ہمیں ہادی نصیب ہوئے. اس لیے کہ پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے اے انسان تم جہاں پر بھی رہو ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. تم جس سرزمین میں رہو, تم جس سلطنت میں رہو, میری ذمہ داری ہے کہ تمہاری میں ہدایت کروں. لیکن اسی قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے جہاں پر اللہ کہتا ہے ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی. دوسری جگہ قرآن میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے مگر تجھے بھی کوشش کرنا ہوگی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, یعنی اگر آپ کا ارادہ یہ نہ ہو کہ میں نہیں چاہتا نعوذ باللہ کہ میری ہدایت ہو تو اس میں پھر اللہ کا قصور نہیں ہے. اس لیے ہدایت کی ذمہ داری اللہ کے ہاں. دوسری جگہ حجت تمام کر رہا ہے والذین جاہدوا, جاہدوا یعنی تم بھی کوشش کرو, تم بھی کوشش کرو, اس کے بعد پھر میں تمہاری ہدایت کروں گا. حضرات یہ قرآن بھی ہادی ہے, امام بھی ہادی ہے, قرآن بھی نور ہے, امام بھی نور ہے. یہ قرآن پہلی مرتبہ جنات آئے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہا کہ کون سی کتاب نازل ہوئی ہے, تو یہ سورہ جن کی پہلی آیت ہے کہ جنات نے کہا انا سمعناہ قرآنا عجبا لیہدی الی الرشد. یہ قرآن جو ہم نے سنا یہ ہمیں ہدایت کرتا ہے رشد کی طرف, کمال کی طرف. بس یہ کتاب صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں. اب دیکھیں آیت خود بتا رہی ہے کہ جنات یہ بتا رہے ہیں کہ یہدی الی الرشد, یہ قرآن ہماری ہدایت کرتا ہے. تو یہ قرآن ہادی ہے, امام بھی ہادی ہے. حضرات دیکھیے اس دور میں جب قرآن نازل ہوا تھا تو پرنٹر وغیرہ کا دور نہیں تھا. کھال کے اوپر جو ہے وہ بڑی مشکل سے جو ہے آیات کو لکھا کرتے تھے. تو ایک سیفی حکیم تھے, ان کا نام سیفی تھا, یمن میں رہا کرتے تھے اور بہت بڑے طبیب تھے, عالم تھے, اس دور کے بہت بڑے عالم تھے. اطلاع ملی تھی کہ کوئی رسول آئے ہیں
جن کے اوپر پروردگار عالم کی طرف سے کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، تو انہوں نے پیغام بھیجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. پیغام بھیجا کہ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے اور جو دین آپ لے کے آئے ہیں ذرا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. اگر ہمیں یہ دین پسند آ جائے تو پورا کا پورا قبیلہ ہم اسلام لے آنے کے تیار ہیں. اب دیکھیں قرآن کی برکت کو، آپ دیکھیں قرآن نور ہے، یہدی الی الرشد، انسان کو کمال تک پہنچاتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت لکھی اور ان کے سوال کا جواب دیا کہ اس دین کا مقصد کیا ہے. جس دین کے لیے میں نبی پیغمبر رسول بن کے آیا ہوں، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. تو قرآن کی اس آیت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلم بند کرتے ہیں اور روانہ کرتے ہیں اقسم سیفی کے لیے جو یمن میں رہتے تھے. انما یأمر بالعدل والاحسان، اللہ نے ہمیں عدل و احسان کا حکم دیا ہے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے. وَتَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. 5 چیزوں کو اس آیت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اور اس آیت کے توسط سے یہ ثابت کیا ہے کہ دین جو میں لے کے آیا ہوں اس کا مقصد یہی ہے. انما یأمر بالعدل والاحسان، 2 چیزیں، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ 3 چیزیں، وَتَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ 4، وَالْبَغْيِ یعنی ظلم نہ کرو کسی کے اوپر. 5 مقاصد جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دین کے بارے میں پیغام کے طور پر بھیجا. ایک آیت پورے قبیلے کو مسلمان بنا دیتی ہے. ایک آیت، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. تم بھی ارادہ کرو، تم ارادہ کرو کہ اللہ میں چاہتا یہی ہو کہ میری ہدایت ہو. انسان جب ارادہ کرتا ہے کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری ہدایت ہو، تو ایک آیت سے بھی انسان کو کمال پہنچا دیتی ہے. جس طرح کے اقسم سیفی مسلمان نہیں تھے، اسلام ابھی تازہ تازہ پھیل چکا تھا، تو ایک آیت کے توسط سے نہ صرف خود اقسم سیفی بلکہ پورا قبیلہ کا پورا مسلمان ہو جاتا ہے. یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے. وَإِن كُنتُ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ اس قرآن کی طرح لے کے آ سکتے ہو تو پھر دکھاؤ، کسی سے بھی مدد لو. ان کنتم صادقین، اگر تم صادق ہو، سچے ہو تو پھر لے آؤ، قرآن کی طرح لے کے آؤ. پھر اللہ پھر اور چیلنج کرتا ہے، قرآن نہیں لے کے آ سکتے، ایک سورہ لے کے آؤ. اور اس سے بڑھ کے پھر چیلنج کرتا ہے، سورہ نہیں لے کے آ سکتے، ایک آیت لے کے آؤ. جس طرح یہ عام انسان قرآن کا کوئی ثانی نہیں لے کے آ سکتا ہے، اس انسان میں اتنی طاقت و قوت نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی امام لے کے آئے. قرآن بھی وہی سے آتا ہے، امام بھی وہی سے آتا ہے. ایک صلوات بھیجئے محمد وآلہ. قرآن ناطق بھی وہی سے آیا ہے، اور امام کا انتخاب بھی وہی سے. خلفاء بہت بنے مگر امام وہاں سے بندہ ہے. خلفاء وہ جو اکثر پوچھے، امام وہ جو بتائے. خلیفہ اور امام میں یہی فرق ہوتا ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، یاد رکھو تمہیں تمہارے خلیفے کے ساتھ نہیں، امام کے ساتھ ہی بلایا جائے گا. اور میں عرض کر رہا تھا کس لیے؟ تاکہ وہ گواہی دے. تو گواہی وہی دیتا ہے جو دیکھ رہا ہو. اب خدا بھی دیکھتا ہے، خدا کا نمائندہ امام زمان بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. دلیل قرآن میں وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ وَالْمُؤْمِنُونَ. تم جہاں پہ بھی رہو، کچھ بھی کرو، کوئی عمل انجام دو، خدا دیکھ رہا ہے، خدا کا رسول دیکھ رہا ہے، اور وہ جو ایمان لے کے آئے ہیں. کوئی بھی عمل
کے لیے قدم اٹھانے سے پہلے ضرور یہ ذہن میں رکھے کہ کوئی دکھ رہا ہے. قرآن بار بار کہہ رہا ہے علم یعلم بان اللہ یرا. کیا تو یہ سوچ رہا ہے کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا؟ انسان کے کمال کے لیے باخدا اگر اس ایک آیت پہ عمل ہو انسان کمال تک پہنچ جاتا ہے. کس طرح انسان اپنے بزرگوں کے سامنے کوئی ایسا غلط فعل انجام نہیں دیتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے. کس طرح بارگاہ رب العزت میں جو دیکھ رہا ہے، عین الناظرہ ہے، جو دیکھ رہا ہے. اس طرح انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں گناہ انجام دیتا ہے. حضرات علم زیادہ ہو یقین کم ہو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. علم کم ہو یقین زیادہ ہو اس علم اور یقین کا بہت فائدہ ہوتا ہے. کس طرح؟ آپ دیکھیں اگر کوئی کسی شخص سے کہے کہ یہ میت ہے، آپ اس کے ساتھ رات کو سوئیں. آپ توجہ ہے، علم کیا ہے یقین کیا ہے. اگر کوئی غسل دینے والا جس کا کام یہ ہے کہ مردوں کو غسل دیتا ہے، کسی عام بندے سے عام بندہ کہے میں تو نہیں سو سکتا ہوں، حالانکہ علم رکھتا ہے، وہ مر گیا ہے، اس روح ختم ہو پرواز کر چکی ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، میں نہیں سو سکتا ہوں. علم ہے یقین نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اس کو ڈر لگ رہا ہے. مگر جس کا کام ہے میت اور مردوں کو غسل دینا اسے یقین ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، پوری رات بھی میں اس کے ساتھ سونے کے لیے تیار ہوں. بس علم اگر کم ہو یقین زیادہ ہو تو یہ یقین انسان کو کمال تک پہنچا دیتا ہے. اس لیے ارشاد رب العزت ہوا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. اس طرح اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تم یقین کی منزل تک پہنچ جاؤ. پھر مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ شک کی عبادت سے یقین کی نیند بہتر ہے. شک کی عبادت سے یقین کی نیند بہتر ہے. انسان عبادت کرے مگر شکاک ہو، شک کرتا ہو. یقین کے ساتھ اگر عبادت ہو تو انسان وہاں تک پہنچ جاتا ہے جس مقصد کے لیے انسان پروردگار عالم نے خلق کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے تمہیں اپنی عبادت اور اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے خلق کیا ہے، بےہودہ خلق نہیں کیا ہے. حضرات کون ہمیں عبادت سکھائے گا؟ کون ہمیں عبادت کے طریقے، کون ہمیں پروردگار عالم کی معرفت کے بارے میں درس دے گا، پیغام دے گا؟ ائمہ معصومین علیہم السلام ہمیں پروردگار عالم کی معرفت کے بارے میں درس دیں گے. اس لیے ہمیں ائمہ معصومین علیہم السلام کی معرفت کو کسب کرنا، حاصل کرنا بہت ضروری ہے، بلکہ واجب ہے. واجب ہے بلکہ امام زمان علیہ السلام کی معرفت بہت ضروری ہے. کوئی آیا فرزند رسول امام صادق علیہ السلام کے پاس، مولا نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کے دین متزلزل ہوں گے، ایمان سست پڑ جائیں گے. بالکل اس طرح ہوگا کہ انسان اپنی ہتھیلی پہ کوئی گرم کوئلہ رکھے. تو سائل سوال پوچھا مولا اس وقت کے لوگ کیا کریں گے پھر؟ اب یہ سب کے لیے پیغام امام صادق علیہ السلام کا، کیا کریں گے خصوصاً اس دور میں جوانوں کے لیے؟ سوشل میڈیا، مختلف ویب سائٹس، مختلف ویڈیوز، شیطان کے وسواس سے بچنے کے لیے دین خطرے میں پڑ گیا ہے، ایمان خطرے میں پڑ گیا ہے. امام صادق علیہ السلام کئی 100 سال پہلے بتا رہے تھے کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ وسواس انسان کے دل میں زیادہ آئے گا، انسان کا دین خطرے میں پڑ سکتا ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دین محفوظ رہے تو ہمیشہ ہر نماز میں دعائے غریق کو پڑھا کرو، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا مقلب القلوب ثبت قلب علی دینک. یہ دعائے غریق ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دین محفوظ رہے، اگر چاہتے ہو کہ دین محفوظ رہے، ورنہ یہ دین اگر ائمہ معصومین علیہم السلام کے فرمودات پر عمل نہ ہو یہ دین خطرے میں پڑ سکتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جو چیز آپ کے دین کو نقصان پہنچا رہی ہے اس کو اپنے آپ سے دور کرو. اب چاہے وہ کچھ بھی ہو،
توجہ توجہ توجہ، جو چیز آپ کو دین سے دور کر رہی ہو اس سے اپنے آپ کو دور رکھو، کچھ بھی ہو، چاہے وہ بدعت کی شکل میں ہو، چاہے وہ خرافات کی شکل میں ہو۔ کوئی شخص آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس، مولا میرے لیے ایک استخارہ کیجئے، میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام نے استخارہ دیکھا اور کہا کہ یہ استخارہ اچھا نہیں ہے تمہارے لیے، اس کے باوجود یہ تاجر جا کے سفر کرتا ہے اور پہلے سے کئی گنا اس کو فائدہ ملتا ہے۔ عجب، امام نے تو کہا کہ استخارہ تمہارا بہت برا ہے، اچھا نہیں ہے، اس کے باوجود برخلاف استخارہ یہ شخص جا کے سفر کرتا ہے اور اس سفر میں حد سے زیادہ اس کو فائدہ ہوتا ہے، فائدہ ملتا ہے۔ واپس جب سفر سے لوٹتا ہے، اے فرزند رسول، آپ ہی سے میں نے استخارہ کروایا تھا، آپ نے کہا تھا تمہارا استخارہ اچھا نہیں ہے، مجھے تو اتنا فائدہ ہوا ہے کہ اس سے پہلے اتنا فائدہ ہوا ہی نہیں تھا۔ امام صادق علیہ السلام مسکرا کر فرمانے لگے، جتنا نقصان تمہیں ہوا ہے پوری زندگی کی دولت بھی صرف کرو تب بھی اس نقصان کا اظہار نہیں کر سکتے ہو تم۔ کہا مولا یہ دیکھیں میں فائدہ کر کے آیا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا فائدہ تمہیں دنیاوی فائدہ تو ملا ہے، یاد کرو جس دن تمہاری فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی، تجارت کی وجہ سے تو تھک گیا تھا اور تمہاری فجر کی نماز قضا ہو گئی، اس لیے استخارہ برا آیا تھا۔ جو چیز تمہارے دین کو ضرر پہنچائے، نقصان پہنچائے، اس کی طرف قدم مت بڑھاؤ، کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، دین کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا ان دین، یہ ابو الفضل عباس کا پیغام تھا میدان کربلا میں، میرے دونوں بازو ہی قلم کیوں نہ کر دو، میں نے دین کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی مدد۔ حضرات، کس سے ہم نے دین لینا ہے؟ آئمہ معصومین علیہ السلام سے۔ کس وقت لے سکتے ہیں؟ جب ان کی معرفت ہمیں مل جائے۔ میں کل رات بھی پرسوں رات بھی معرفت امام زمان علیہ السلام کے بارے میں، اس وقت کے جو امام ہیں ان کی معرفت ہمیں حاصل کرنی ہے۔ زندگی گزر رہی ہے، عمریں بڑھتی جا رہی ہے، معرفت امام زمان علیہ السلام کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں ہم، کتنا رابطہ ہے امام زمان علیہ السلام کے ساتھ ہمارا۔ اس دور غیبت میں میرا اور آپ کا وظیفہ کیا ہے؟ امام تو اپنا وظیفہ انجام دے رہے ہیں، میرا اور آپ کا وظیفہ کیا ہے؟ امام زمان علیہ السلام اس دور غیبت کبریٰ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اپنے شیعوں کے حال سے باخبر ہے۔ اب جہاں پہ بھی رہیں، مجلس میں رہیں، مولا کی نظر آپ کے اوپر ہیں، کہیں پر بھی رہے مولا کی نظر آپ کے اوپر ہیں، باخبر رہتے آپ کے حوال سے، آپ کی زندگی سے باخبر رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں شیخ صدوق امام زمان علیہ السلام کو خواب میں دیکھتے ہیں، اتنی کتاب لکھی ہے شیخ صدوق نے مذہب شیعہ کے اوپر، بڑے بڑے احسانات ہیں ان کے، اچھی اچھی کتابیں شیخ صدوق اس وقت امام زمان علیہ السلام کو خواب میں دیکھتے ہیں۔ مولا امام زمان علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ غیبت کبریٰ کے بارے میں کیوں کتاب نہیں لکھی ابھی تک؟ دیکھیں ہر چیز کے اوپر نظر ہے مولا کی۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ پوچھیں گے یہ امام کون ہیں، اتنے سالوں سے غائب کیوں ہیں، کیوں ظہور نہیں ہو رہا ہے؟ شیخ صدوق خواب سے فوراً جاگ جاتے ہیں، زار و قطار روتے ہیں، اس کے بعد کمال الدین کی کتاب لکھتے ہیں جس میں امام زمان علیہ السلام کی غیبت کا فلسفہ بیان کرتے ہیں، کیوں غائب ہو گئے تھے۔ دیکھیں اپنے شیعوں کے، اپنے محبین احوال سے باخبر رہتے ہیں، اور اس کتاب میں شیخ صدوق کمال کرتے ہیں
کہ تعجب کی بات نہیں ہے، یہ صرف امام زمان علیہ السلام پردے غیب میں نہیں ہیں، اس سے پہلے بڑے بڑے انبیاء جو ہے وہ انہوں نے غیبت کی ہے۔ کیسے؟ حضرت موسیٰ کو آپ دیکھیں، کتنے سالوں تک وہ اپنی قوم سے غائب رہے۔ حضرت عیسیٰ کو آپ دیکھیں، حضرت یونس کو آپ دیکھیں، حضرت یوسف کو آپ دیکھیں، حضرت ادریس کو آپ دیکھیں، ذوالقرنین کو آپ دیکھیں، حضرت خضر کو آپ دیکھیں، اتنی بڑی بڑی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ امام زمان علیہ السلام تو چند سو سال ہوئے غائب ہوئے، حضرت عیسیٰ تو کئی ہزار سال سے غائب ہیں۔ وآل محمد وعجل فرجہم، حضرت موسیٰ بھی غائب تھے اپنی قوم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے مادر موسیٰ کو پیغام دیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بچے کو پھینک دو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، پھینک دو، ہم تمہیں واپس لوٹا دیں گے اور انہیں مرسلین میں سے قرار دیں گے۔ موسیٰ واپس آئے بھی اور مرسلین میں سے قرار دیا۔ اب یقین رکھو جس کو خدا نے پردے غیب میں رکھا ہے وہ آئیں گے، وہ آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن وظیفہ کیا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ آج آخری مجلس سے میں آپ کی خدمت میں نتیجہ عرض کروں، وظیفہ کیا؟ آپ صلوات بھیجیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ امام زمان علیہ السلام اپنے چاہنے والوں سے باخبر رہتے ہیں، جہاں پر بھی آپ رہیں، چاہے آپ کتاب لکھ رہے ہیں، چاہے آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کر رہے ہیں، ائمہ معصوم علیہ السلام کی خاص نظر آپ کے اوپر ہوتی ہے۔ آغا اصفہانی نخود کی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عارف تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ شیخ عباس قمی صاحب مفاتح الجنان جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کے ہم کلاسی کوئی ہوتے تھے شیخ اصفہان کے نام سے، بہت زیادہ اصرار کرتے تھے کہ امام زمان علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے۔ میں نے کہیں کہیں ریاضتیں، کہیں چلے کاٹے انہوں نے کہ امام زمان علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے۔ خواب میں امام زمان علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ امام زمان علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اے شیخ، تمہارے اندر ایک چھوٹی سی بری صفت ہے، اس کو ختم کرو، اس کے بعد خود بخود تمہارے لیے دروازے کھل جائیں گے۔ جی شیخ کہتا ہے کہ جب میری آنکھ کھلی میں زار و قطار رونے، مجھے پتا تھا مجھ میں کون سی خرابی ہے۔ اب یہاں آپ کو بھی نسخہ بتاتا چلو، شیخ اصفہانی کہتے ہیں کہ اگلے دن سے میں نے ان سوروں کی تلاوت کا پڑھنا شروع کیا جو سبحہ یسبحو سے وہ سورے شروع ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے سورے ہیں کہ اگر آپ رات سونے سے پہلے اگر آپ پڑھیں گے انسان کا یقین محکم ہو جاتا ہے۔ سورہ اعلی ہے، سورہ حدید ہے، سورہ حشر ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، وہ سورے جو یسبحو سے شروع ہوتا ہے۔ اور خصوصی طور پر امام زمان علیہ السلام کو جب کئی عرصوں کے بعد یہ مشہد امام رضا علیہ السلام میں جب زری کے پاس امام زمان علیہ السلام کی یہ زیارت کرتے ہیں شیخ حسن، تو وہاں پر امام زمان علیہ السلام شیخ حسن سے فرماتے ہیں اگر کچھ پوچھنا ہو تو کربلا آ جاؤ، کربلا آ جاؤ۔ شیخ حسن کہتے کہ میں کربلا گیا، کربلا معلی میں امام زمان علیہ السلام کو جب میں نے دکھا، اس وقت امام نے مجھ سے پوچھا کیا چاہتے ہو، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے۔ عجیب سوال پوچھا تھا، مولا کوئی ایسا عمل بتائے کہ میں ہمیشہ آپ سے رابطے میں رہوں، میرا رابطہ آپ سے قطع نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے۔ یہ صرف شیخ حسن کے لیے نہیں تھا، ہم سب کے لیے ہے۔ امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں شیخ حسن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رابطہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے تو سورہ حشر کی آخری آیتوں کی تلاوت کیا کرو، صفات پروردگار عالم کا ذکر ہوا ہے سورہ حشر کی آخری آیتوں میں۔ اور اس کے علاوہ جب زیارت کرتے ہو تو میرے لیے اوپر بھی آپ ہدیہ پیش کیا کرے، طواف کرتے ہو ہدیہ کیا کرو، میرے نام کا صدقہ دیا کرو۔ یہ وہ عوامل ہے کہ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے امام زمان علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد
وآل محمد وغجل فرجہم. تو امام زمان علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی. جس طرح کہ علی ابن مہزیار تھے، بہت تڑپ تھی ان میں، بہت طلب تھی ان میں کہ امام زمان علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو. کہیں مرتبہ زیارت حج پہ جاتے ہیں، 18-19 مرتبہ اس دور میں جاتے تھے. جہاز کا دور نہیں تھا، ٹرانسپورٹ کا دور نہیں تھا، سواریوں پہ کہیں کہیں مہینے لگا کر جگر وہ حج کیا کرتے تھے. علی ابن مہزیار امام زمان علیہ السلام کی زیارت کے شوق میں ہر بار حج پہ جاتے تھے. اس بار امام کی زیارت نصیب ہو، اس بار امام کی زیارت نصیب ہو، اس بار امام کی زیارت نصیب ہو. آخر اس قدر تھک جاتے ہیں کہ آخری بار مولا اس بار اب کے بار اگر آپ کی زیارت نصیب ہو تو ماشاءاللہ، اگر نہ ہو تو پھر میں آئندہ نہیں آؤں گا. لکھا ہوا ہے کہ آخری سفر حج تھا، اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی قاصد آیا کہا اے علی ابن مہزیار آپ کو امام زمان بلا رہے ہیں. علی ابن مہزیار آپ کو امام زمان بلا رہے ہیں. کتنی بڑی خوشخبری اگر کسی عام انسان سے کہے کہ آپ کو پریزیڈنٹ بلا رہے ہیں، آپ کو کنگ بلا رہے ہیں، اگر انسان کتنا خوش ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں اتنے سالوں کے بعد اتنی اچھی خبر ملی ہے ابن مہزیار کو کہ امام آپ کو بلا رہے ہیں. اللہ اکبر، امام زمان آپ کو بلا رہے ہیں. علی ابن مہزیار جلدی جلدی تیار ہو جاتے ہیں. یہ قاصد کہتا ہے کہ جہاں جہاں میں جاؤں گا میرے پیچھے پیچھے آنا. جاتے 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 کہیں پر رک جاتے ہیں. علی ابن مہزیار اسے کہتا ہے کہ اندر جاؤ. علی ابن مہزیار اندر چلے جاتے ہیں. مولا امام زمان علیہ السلام کے قدموں پہ گر کر رو رو کر کہتے ہیں مولا میرا قصور کیا تھا، اتنے سالوں سے آپ کی زیارت کا شرف حاصل کیوں نہیں ہوا. امام زمان نے ایک جملہ کہا اے علی ابن مہزیار اس میں میرا نہیں تمہارا اپنا قصور ہے. علی ابن مہزیار اس میں میرا نہیں تمہارا اپنا قصور ہے. مولا میرا قصور، اتنا گنہگار عاشق بھی ہوں، کون سی خطا مجھ سے سرزد ہوئی ہے. امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں چند بری صفتوں کی وجہ سے تو میری زیارت سے محروم رہا ہے. پہلی وجہ تیرے دل میں حب دنیا بہت ہے، تیرے دل میں حب دنیا بہت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب الدنیا و حب اللہ لا یجتمعان فی قلب واحد. یاد رکھو کہ محبت دنیا اور محبت خدا کبھی بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی ہے. جس دل میں حب شہرت ہو، جس دل میں حب دولت ہو، جس دل میں حب دنیا ہو، اس دل میں کہاں حب امام زمان آ سکتا ہے؟ کہاں آ سکتا ہے؟ کہاں آ سکتا ہے؟ حضرت سلیمان کہیں سے گزر رہے تھے تو دو کبوتر آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. منطق الطیر جانتے تھے، حیوانوں کی زبان جانتے تھے حضرت سلیمان. گزرتے گزرتے ایک مرتبہ رک گئے. جو نر کبوتر تھا مادہ کبوتر سے کہہ رہا تھا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں. تو وہ مادہ کبوتر کہہ رہی تھی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. اچانک اس نر کبوتر نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا کہ میں واقعاً تم سے محبت کرتا ہوں، ابھی کہو تو اپنی چونچ سے تخت سلیمان کو اٹھا کر دریا میں ڈال دوں. حضرت سلیمان گزر رہے تھے تو وہاں پہ رک کے ہنسنے لگے. کہا کہ کس تخت کے بارے میں تو بات کر رہا تھا؟ تخت سلیمان کو تو اٹھائے گا؟ تجھ سے تو ایک چھوٹا پتھر نہیں اٹھایا جاتا. اب یہ شرمندہ ہو کر کہنے لگا یا نبی اللہ عشق میں اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہے، عشق میں اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہے. اب وہ کھڑے ہو گئے وہاں پہ. کہا کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ میں اس کو بہت چاہتا ہوں، یہ مان نہیں رہی ہے. حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے دل میں پتہ نہیں کون کون سی محبت ہے. یہ واقعہ شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب سفینۃ البحار میں اس میں جو ہے نقل کیا ہے. کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے دل میں پتہ نہیں کس کس سے اس نے اقرار کیا ہوگا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ان میں سے ایک میں بدقسمت بھی ہوں. حضرت سلیمان نے کہا اب کچھ کرو.
جب اس نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کس کس سے محبت کرتا ہے، یہ حقیقی محبت نہیں کرتا بلکہ دعویٰ کر رہا ہے، با خدا یہ لکھا ہوا جب اس نے کہا کہ یہ دعویٰ کرتا ہے حقیقی محبت نہیں، 40 دنوں تک حضرت سلیمان اپنی قوم سے کسی پہاڑوں پہ اکیلے جا کے روتے رہے، یا اللہ کہیں اس طرح نہ ہو کہ میری محبت بھی حقیقی نہ ہو، صرف دعویٰ ہو۔ ہر کوئی اپنے ضمیر میں جان کے دیکھے کہ میں امام زمان سے حقیقی محبت کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں۔ بقول اس استاد کے کہ طالب علم ہر دعائے کمیل میں، ہر دعائے نتبہ میں بہت گڑ گڑا کے روتے تھے، یا امام زمان کب ظہور ہوگا آپ کا، یا امام زمان کب ظہور ہوگا آپ کا۔ رات کو اس طالب علم نے خواب دیکھا تھا صبح تک بھی امام کا ظہور ہوا ہے، تمہیں بلا رہے ہیں۔ تو میں نے قاصد سے کہا ذرا آپ جائیے، میں 5 منٹ کے بعد آ رہا ہوں۔ پھر واپس گھر کے اندر آیا، پھر اس کے بعد 5 منٹ کے بعد پھر قاصد آیا، کہا امام آپ کو بلا رہے ہیں، کہا بس میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں، کہا پھر واپس گھر کے اندر چلا گیا، کہا پھر وہ قاصد آئے تیسری بار، کہا امام آپ کا انتظار کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں آپ کو۔ اس جوان نے کہا اتنا مجھے غصہ آیا، میں نے کہا کہ ابھی امام کا ظہور ہونا تھا، ابھی بھی تو میری شادی ہوئی ہے۔ عزیزان من، کہیں اس طرح نہ ہو کہ امام کا ظہور ہو، امام کا ظہور دفعتاً ایک ہی بار میں ظہور ہوگا۔ علامات تو بہت ہے، بہت سی کتابیں بھی لکھی گئی ہے، لیکن میرا اور آپ کا مقصد علامات کو ڈھونڈنا نہیں ہے، امام کو ڈھونڈنا ہے، امام کو ڈھونڈنا ہے۔ جو صد والی علامات ہے وہ ہے امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، سفیانی ہے، یمانی ہے، ہاں اس کے بعد آواز سنائی جائے گی، قتل نفس زکیہ ہے، یہ علامات یقینی میں سے ہیں۔ بہت سی ایسی علامات ہیں جو غیر حتمی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ علامت پوری ہو اس کے بعد امام کا ظہور ہو۔ اس کی مثال یہ کہ اگر آپ جب لندن سے نکلے مثال کے طور پر برمنگھم کی طرف، کئی 100 کلومیٹر بورڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے، اس کے بعد جب آپ 10 میل سفر کرتے ہیں پھر لکھا ہوتا ہے 200 کچھ، 100 کچھ، 100 کچھ، فلان 50 فلان۔ علامات بھی اسی طرح، ایک علامت پوری ہوئی، دوسری علامت پوری ہوئی، لیکن میرا اور آپ کا مقصد علامات کو ڈھونڈنا نہیں ہے، خود امام زمان کو ہم نے ڈھونڈنا ہے، خود امام زمان علیہ السلام سے ہم نے اپنا رابطہ جو ہے مضبوط رکھنا ہے۔ کچھ ایسے لوگ آج کل جو شبہات ایجاد کرتے ہیں، جوانوں کے ذہن عجیب عجیب سوال ڈالتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اتنے سالوں تک زندہ رہے؟ ان سے کہو جب شیطان گمراہ کرنے کے لیے زندہ رہ سکتا ہے، کوئی ہادی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور اس سے آپ یہ کہیں کہ اپنے چہرے کی طرف آپ دیکھیں، یہ خدا کی قدرت ہے، قدرت ہے۔ تمہارے بال لمبے ہوتے جاتے ہیں، لیکن تمہاری جو بھویں ہیں اس کے بال کیوں لمبے نہیں ہوتے؟ یہ خدا کی طاقت ہے، خدا جو کچھ بھی چاہے کر سکتا ہے۔ جب حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں لَلَبَسَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھ سکتا ہے پروردگار عالم، تو کیا کسی آزاد امام کو قیامت تک نہیں رکھ سکتا؟ رکھ سکتا ہے۔ پس عزیزان من، علامات ڈھونڈنے میں اپنا وقت ضائع نہ کرے، بلکہ خود امام کو ڈھونڈے، خود امام زمان علیہ السلام کو تلاش کرے۔ مولا آپ کہاں ہیں؟ مولا میں آپ سے کس طرح رابطہ کر سکتا ہوں؟ مولا ان مجلسوں میں آتے ہیں آپ، مجھے شک نہیں یقین ہے مولا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب مولا کا ظہور ہوگا ہر شخص کہے گا ان کو تو میں نے فلاں جگہ پہ دیکھا تھا، ان کو تو میں نے فلاں جگہ پہ دیکھا تھا۔ حضرات یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ وسلم کے بھائی جب ان کے سامنے آئے تھے تو یوسف نے پہچان لیا تھا، بھائیوں نے نہیں پہچان لیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ معرفت نہیں رکھتے تھے۔ امام ہر جگہ ہے،
इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गली कूचों बाजारों में मस्जिदों में जियारतों में हर जगह इमाम होते हैं। जब मौला का ज़हूर होगा हर शख्स कहेगा मैंने तो इमाम को फला जगह पे देखा था, मैंने तो इमाम को फला जगह पे देखा था। ऐ यूसुफ ज़ारा, अगर मैं इस काबिल नहीं तू मुझे इस काबिल बना कि मैं आपको देख सकूं। ऐ यूसुफ ज़ारा, अगर मैं इकरार करता हूं मैं गुनाहों में डूबा हुआ हूं, गर्क हो चुका हूं, मगर मजालिस हुसैन के सदक़े में मेरे गुनाहों को माफ फरमा। ऐ मेरे मौला, अगर मैं दुनिया की मोहब्बत में गर्क हो चुका हूं और आपकी मोहब्बत से दूर हो गया हूं, मौला मेरा हाथ पकड़ ले, मैं आपसे दूर नहीं होना चाहता। ये दोज़ख से जहन्नम से बदतर है कि अगर कोई शख्स इमाम की नजरों से गिर जाए। ये बिल्कुल इसी तरह है कि कोई पुलिस सिरात से जहन्नम में गिर जाता है। या इमाम ज़मान, मैं जानता हूं कि आपकी मारिफत को हासिल करना कोई आसान काम नहीं है, मगर मौला तुझे तेरी मां ज़ारा का वास्ता। नजफ गया आपको नहीं देखा, करबला गया आपको नहीं देखा, सामिरा गया आपको नहीं देखा, जमकरान गया मौला आपको नहीं देखा। मौला इसमें आपका नहीं मेरा कसूर है। ए अली इब्न महजियार, पहली बुरी सिफत जो आपके दिल में है वो है हुब्बे दुनिया, इसको निकालो। और दूसरी बुरी सिफत, बहुत मगरूर हो तुम, बहुत तकब्बुर करते हो। कितनी बुरी सिफत है तकब्बुर और गुरूर करना। ये वो सिफत है जो इंसान को इमाम ज़मान से दूर कर देती है। और तीसरी और आखिरी सिफत है अली इब्न महजियार, जिसकी वजह से तुम मेरी ज़ियारत से महरूम रहे हो, वो है क्या? रिश्तेदारों से राब्ता क्यों खत्म कर दिया है तुमने? सिला रहमी, क़त्अ रहमी क्यों किया तुमने? रिश्तेदारों से राब्ता क्यों खत्म किया है? बाज़ ऐसी चीजें होती हैं इंसान कहता है ये बहुत ही छोटी चीज है, बहुत ही छोटी चीज है ना। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुम जरा भर भी नेकी करोगे तुम्हें उसकी जजा मिलेगी, जरा भर भी बदी करोगे तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। परवरदिगार आलम ने एक निजाम रखा हुआ है, चंद चीजों को चंद चीजों में परवरदिगार आलम ने छुपा के रखा है। आखिरी रिवायत पढ़ो उसके बाद आपकी रहमत तमाम। शब आशूरा है, दुआ की शब है, कुरान की तिलावत की शब है, हाजात की शब है, इस्तिग़फ़ार की शब है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मारिफत मांगने की शब है। कौन सी बात? परवरदिगार आलम ने चंद चीजों को चंद चीजों में छुपा के रखा है। अपने औलिया को आम बंदों में छुपा के रखा है। क्यों? ताकि हर कोई हर शख्स का एहतराम करे। हो सकता है ये वली खुदा हो, हमें क्या पता। इतने हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन मोमिनात यहां पे बैठे हैं, हमें क्या पता कौन इमाम ज़मान को ख्वाब में देखता है, किसका राब्ता इमाम ज़मान के साथ कैसा है, किसका राब्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, हमें कुछ भी नहीं पता। इसीलिए परवरदिगार आलम ने अपने औलिया को आम लोगों में छुपा के रखा है ताकि तुम एहतराम करो। हो सकता है वो वली खुदा हो। एक बहुत बड़े ताजिर थे, करज से जब मशहद गए थे, पुराने दौर में बहुत पैसा अपने साथ लेके गया था, मशहद में पैसा गुम हो जाता है। बहुत मगरूर भी था, कहा किसी से पैसा नहीं मांगूंगा, सीधे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की जरिए के पास जाते हैं, दुआ करते हैं मौला मैं आपका ज़ाहिर था, मुझे आप ही से वो पैसे वापस चाहिए। जाके सो जाते हैं। रात को ख्वाब में एक ख्वाब आता है, मौला बयान फरमाते हैं फुला सहन में जाओ हरम में, जो पहला शख्स होगा उससे अपनी मुश्किल बयान करो। सुबह होती है, आके दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। एक बूढ़ा शख्स है जिसने पटा पुराना लिबास पहना है, कहा इससे मैं कहूं। चले जाते हैं, पूरा दिन इंतजार करते, कुछ भी नहीं होता। अगली रात फिर इमाम को ख्वाब में देखते हैं, मैंने तो तुम्हें कहा था वही शख्स से जाके उससे कहो अपनी मुश्किल के मेरे पैसे गुम हो गए हैं। और ये जानता था उसको, एक मशहूर और मारूफ शख्स था जिसको मशहद में कहते थे इस्माइले बेनमाज। इस्माइले बेनमाज, जो नमाज नहीं पढ़ता उसको बेनमाज कहते हैं। कहा इससे कहूं,
آخر کار مجبور ہو کر کہتے چلے ٹھیک اس سے کہتا ہوں. جا کے اسماعیل بے نماز سے کہتے السلام علیکم. جیسے ہی سلام کرتے اسماعیل بے نماز کہتے ہیں ہاں امام نے کوئی پیغام دیا ہے, امام نے کوئی پیغام دیا ہے, یہ لو تمہارے پیسے. یہ شخص کہتا ہے جتنے پیسے گم ہو گئے تھے اتنے ہی پیسے اپنی جیب سے نکال کر اسماعیل بے نماز مجھے دے دیتے ہیں. اور اس کے بعد اسماعیل بے نماز کہتے ہیں کہاں ہے تمہارا دوسرا سامان؟ کہتے ہیں فلاں جگہ پر. کہاں چلتے ہیں, اپنا سامان مجھے دو. اور مشہد میں اسماعیل بے نماز کہتا ہے اس شخص سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں کے اوپر رکھو. یہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نے اپنا ہاتھ, اس شخص اسماعیل بے نماز کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا, اچانک جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا اپنے باغ کرج میں کھڑا ہوں. یعنی کیا؟ یعنی طی الارض. یہ شخص کہتا ہے مجھے رہا نہ گیا, میں نے اسماعیل بے نماز سے پوچھا وجہ کیا ہے؟ اتنے بڑے کرامات ہیں, آپ کمال تک پہنچ چکے ہیں, اس کے باوجود لوگ آپ کو اسماعیل بے نماز کیوں کہتے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ لوگوں کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں, لیکن میں ہر کسی کو نہیں بتاتا. میں اپنی ہر نماز امام زمان کی اقتداء میں جا کے پڑھتا ہوں. میں اپنی ہر نماز امام زمان کی اقتداء میں جا کے پڑھتا ہوں. اللہ نے اپنے اولیاء کو عام بندوں میں چھپا کے رکھا ہے. کیوں؟ تاکہ تم احترام کرو. اور اللہ نے اپنی رضا کو نیک اعمال میں چھپا کے رکھا ہے. یہ مت سوچو کہ میں دروازے پہ عزاداروں کی چپل کو اٹھا کر صحیح کروں. ہو سکتا ہے تمہاری بخشش اسی میں ہو, اور ہے, یقین ہے. کبھی بھی کسی نیک عمل کو چھوٹا مت سمجھو. پروردگار ہمارے دلوں کو عشق محمد وال محمد سے منور فرما. ان مجلسوں کے صدقے میں پروردگار ہمیں امام زمان علیہ السلام کی معرفت ہمارے دلوں میں اس کا چراغ روشن فرما. حضرات آج شب عاشور ہے, آپ بھی مجلس سننے آئے ہیں, آپ بھی مجلس سن کے انشاءاللہ کوئی شب بیداری کے لیے یہاں پہ جو ہے عبادت کے لیے بیٹھے گا, کوئی اپنے اپنے گھروں کو میں جا کے کچھ آرام کریں گے, اس کے بعد پھر واپس آئیں گے. آج شب عاشور آپ بھی گزار رہے ہیں, شب عاشور زینب بھی گزار رہی ہے. شب عاشور آپ بھی یہاں پہ ذکر حسین سن رہے ہیں. شب عاشور خیموں میں بیٹھ کر زینب بھی امام حسین کی آواز سن رہی تھی. بیمار کربلا بابا حسین کی آواز سن رہے تھے, جہاں پر مولا حسین بیان فرماتے ہیں یا دہر اف لک بالخلیل کم لک بالشاق والاسیر. یہ دنیا تو کس قدر پس ہے, بہن کو بھائی سے, بھائی کو بہن سے جدا کر رہی ہے. شب عاشور کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی ذکر خدا کر رہا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی کل کا انتظار کر رہا ہے کہ ہم اپنی جانوں کو فرزند رسول پر قربان کریں. کیسی شب تھی. کوئی ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی, کوئی بیوی اپنے شوہر کو تیار کر رہی تھی, کوئی بہن اپنے بھائی کو تیار کر رہی تھی, کوئی ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی تھی, نصیحت کر رہی تھی بیٹا دیکھو فرزند رسول کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا. مولا میں بھی کہوں گا مولا اس طرح نہ ہو قیامت میں آپ کے سامنے سر جھکا کے کھڑا رہوں اپنے اعمال کی وجہ سے. یا امام زمان تجھے حسین کا واسطہ, تجھے اس لہجے کا واسطہ جب امام حسین نے کہا کہ یہ دنیا کس قدر پس ہے, تو امام سجاد رو رو کر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس آتے ہیں, رو رو کر فرماتے ہیں پھوپھی زینب بابا حسین پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. شہزادی زینب جب امام حسین علیہ السلام کے پاس آتی ہے تو رو کر کہتی ہے بھیا حسین کس دنیا کی بات کر رہے ہو. امام حسین نصیحت کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو شب عاشور عبادت کی رات ہے. حضرات کئی راتوں سے سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. حبیب تے کام آ گئے, اکبر تے کام آ گئے, عباس تے کام آ گئے, ششماہ تے کام آ گئے, قاسم تے کام آ گئے, اون محمد تے کام آ گئے. ایک جوان ہے جو شبیہ پیمبر ہے, جس کی گفتار پیمبر کی طرح, جس کا اخلاق پیمبر کی طرح, جس کی شکل پیمبر کی طرح, جس کی گفتگو پیمبر کی طرح, جس کی جسم کی خوشبو پیمبر کی طرح. اجرکم اللہ.
مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ اکبر شہزادہ علی اکبر جب بوڑھا باپ جوان بیٹے کی طرف دیکھتا ہے تو اللہ کی بارگاہ کی طرف دونوں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ بیٹا میرے لیے سہارا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے باپ۔ حضرت اسماعیل کو جب حضرت ابراہیم لے کے گئے تھے ذبح کرنے کے لیے، پورا واقعہ آپ نے سنا ہے، میں کچھ مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب لیٹا رہے تھے چھری نکالی تو اسماعیل نے ایک عجیب جملہ کہا، بابا اپنی آنکھوں کو پٹھی سے باندھ لے۔ کیوں بابا؟ شاید آپ برداشت نہ کرے۔ اور جیسے ہی چھری رکھی تھی، خالی چھری رکھی تھی، ایک چھوٹا سا نشان پڑ گیا تھا۔ اسماعیل کو جب واپس لے کے آتے ہیں تو اسماعیل کی ماں کی نظر جب چھوٹے سے نشان پہ نظر پڑتی ہے تو بے ہوش ہو جاتی ہے۔ کیا ہوا تھا میرے بیٹے اسماعیل کو اندازہ ہوا جب زینب 70 قدم دور کھڑی تھی؟ اللہ مان یہ ساؤنڈ سسٹم ذرا ساؤنڈ صحیح کریں۔ جب زینب 70 قدم دور کھڑی تھی، اسماعیل کی گردن پہ ایک چھوٹا سا نشان پڑا تھا۔ برداشت نہیں کیا اسماعیل کی ماں نے۔ حضرت یوسف جس کی فرقت میں، جس کے فراق میں حضرت یعقوب روتے رہے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اور جب اپنے بچوں سے، اپنے بیٹوں سے حضرت یعقوب نے پوچھا کہ کیسے یوسف کو تم نے کنویں میں ڈالا، تو ایک نے کہا کہ پہلے لباس اتارا ہم نے۔ بس یہی سننا تھا کہ یوسف کا لباس اتارا، یعقوب بے ہوش ہو گئے۔ میں کہوں گا یعقوب آپ کربلا میں نہیں تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ظہر عاشورہ جتنے بھی تھے سب کام آ گئے۔ جب بھی کوئی اذن جہاد کے لیے امام حسین علیہ السلام کے پاس آتا تھا، امام حسین روکتے تھے پہلے کہ ابھی صبر کرو، ابھی صبر کرو۔ قاسم نے کہا صبر کرو، اون نے کہا صبر کرو، عباس نے کہا صبر کرو، لیکن جیسے ہی علی اکبر نے کہا بابا مجھے اجازت دو، حسین نے کہا بیٹا علی اکبر جلدی جاؤ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بیٹا علی اکبر جلدی جاؤ، بیٹا علی اکبر جلدی جاؤ۔ اب باپ نے تو کہہ دیا ہے کہ بیٹا علی اکبر جلدی جاؤ۔ ایک مرتبہ جب رخصت ہوئے تو باپ نے پیچھے سے آواز دی واپس آؤ، واپس آؤ، بیٹا علی اکبر واپس آؤ۔ علی اکبر نے کہا بابا کیا ہوا؟ کہا سینے سے لگانا چاہتا ہوں، سینے سے لگانا چاہتا ہوں۔ بیٹا علی اکبر آپ سینے سے لگانا چاہتا ہوں۔ السلام علیک یا علی ابن الحسین۔ جب علی اکبر کو واپس بلایا، فرماتے ہیں جس نے تمہیں پالا تھا جاؤ اس سے خدا حافظی کرو۔ علی اکبر خیمے میں گئے، کو مرتبہ کو خراب بپا ہوا، بیبیاں رونے لگی۔ آئے علی اکبر رخصت ہو جاتے، امام حسین عجیب جملہ ہے روایت میں، علی اکبر کو کھڑے کر کے پیر سے سر تک دیکھنے لگے۔ کبھی گردن کو سونگھتے ہیں، کبھی علی اکبر کے چہرے کو سونگھتے ہیں، کس طرح جب انسان پھول کو سونگھتا ہے۔ آئے کبھی علی اکبر کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، کبھی سینے سے لگاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے امام باندھا، تخت الخرق رکھا۔ کیوں؟ مولا جانتے تھے علی اکبر وغا جا رہے، جہاں سے کوئی واپس نہیں آیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ مولا نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کو رخصت کیے۔ جس طرح آپ دیکھیں ماں
ہمیشہ اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، مگر باپ محبت کا اظہار نہیں کر سکتا، دل ہی دل میں بچے کی محبت کو رکھتا ہے۔ علی اکبر رخصت ہوئے، امام حسین کھڑے دیکھ رہے ہیں، علی اکبر جنگ لڑتے ہیں، آج جنگ لڑتے امام حسین بڑے فخر سے دیکھ رہے ہیں، کس طرح؟ جس طرح صفین میں علی عباس کو دیکھ رہے تھے، جس طرح صفین میں علی عباس کو دیکھ رہے تھے، اس طرح حسین خیموں کے پاس علی اکبر کو دیکھ رہے تھے۔ ماشاءاللہ میرا بیٹا، ماشاءاللہ میرا شجاع بیٹا، ماشاءاللہ میرا بہادر بیٹا، جنگ لڑتے ہیں، واپس پلٹ آتے ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں بابا یہ پیاس مجھے مار رہے ہیں، بابا یہ پیاس مجھے مار رہے ہیں۔ تاریخ کربلا میں ہے کہ امام حسین چند جگہوں پہ بہت شرمندہ ہوئے ہیں، جاننا چاہتے ہیں آپ کہاں کہاں؟ پہلی جگہ جب عباس کی لاش کو خیموں تک نہ لے آ سکے، کیوں؟ اس لیے کہ عباس کی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے۔ دوسری جگہ جب علی اصغر کو لے کے خیموں کی طرف جا رہے تھے۔ تیسری جگہ جب علی اکبر نے کہا بابا پانی پانی، اب یہاں پہ علماء بہت کچھ بیان کرتے ہیں۔ ایک بیان یہ ہے کہ امام حسین نے اپنی انگوٹھی نکالی، کہا بیٹا یہ اپنی زبان پہ رکھو اور جاؤ۔ کچھ علماء بیان کرتے ہیں کہ امام حسین نے کہا بیٹا اپنی زبان میری زبان پہ رکھو۔ جیسے ہی علی اکبر اپنی زبان امام حسین کی زبان پہ رکھتے، امام حسین نے کہا آئے میرے جگر کو آگ لگ گئی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ تیسرا بیان یہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ اس کو چومتا ہے، جب 1 سال کا ہوتا ہے اور چومتا ہے، 2 سال کا ہوتا ہے تو کم چومتا ہے، 5 سال کا ہوتا ہے تو کم چومتا ہے، جب جوان ہوتا ہے تو کبھی کبھار اپنے بیٹے کو چومتا ہے۔ علماء بیان فرماتے امام حسین نے جب کہا اپنی زبان میری زبان پہ رکھو، حسین اس بغانے سے علی اکبر کے ہونٹوں کو چومنا چاہتے، علی اکبر کے ہونٹوں کو چومنا چاہتے تھے۔ بیٹا علی اکبر جا، رسول خدا تمہیں اپنے ہاتھوں سے سیراب کرے گے۔ آ گئے واپس میدان کی طرح، امام حسین کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ چاروں طرف سے علی اکبر کو گھیرا گیا، آئے کوئی نیزے سے وار کر رہا ہے، کوئی تلوار سے وار کر رہا ہے۔ خدا کے لیے روایت میں ہے کہ جب مصیبت حسین پہ رونا نہ آئے تو حیا کی وجہ سے سر جھکا کے مصیبت سنا کر کسی ظالم نے اکبر کے سر پہ سمارا، خون بہنے لگا، خون بہنے لگا۔ یہ روایت کے جملات ہیں، جب سر پہ وار لگا، جب سر پہ ضرب لگی، علی اکبر گھوڑے کی گردن پہ اس طرح جھک گئے، خون بہنے لگا، وہ خون گھوڑے کی آنکھوں پہ
شروع ہو گیا قیامت اب شروع ہوئی گھوڑا بجائے کہ اپنے خیمے کی طرف لوٹے دشمنوں کی طرف گھوڑا جانے لگا اب آپ تصور کریں جیسے گھوڑا لشکر دشمن کی طرف چلا گیا علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ہر طرف سے کوئی مار رہا ہے گھوڑا جب لشکر دشمن کی طرف جاتا ہے ہر ظالم نے مارنا شروع کیا کس طرح جس طرح پھول کے پتے آپ اپنے ہاتھوں سے کوئی نظام آ رہا ہے میں کہوں گا یعقوب آپ نے یوسف کو صحیح سالم دیکھا یہ وہ اسماعیل ہے یہ وہ یوسف ہے جس کے باپ کی آنکھوں کے سامنے مارا جا رہا ہے امام حسین میدان کی طرف جا رہے ہیں اب سننا چاہتے ہیں آپ برداشت نہیں کر پائیں گے مجھے نہیں پتا لکھا ہوا ہے کہ امام حسین جب اکبر کی لاش کے پاس پہنچے اپنی ابا اتارتے ہیں زمین پہ بچھاتے ہیں کوئی ٹکڑا وغا سے کوئی ٹکڑا وغا سے آئے اپنی ابا میں جمع کر کے روک گئے تھے عباس کہا ہو میری مدد کو آئیے جو برچھی لگی تھی حسین برچھی کی طرف دیکھ رہے تھے یہ مقتل میں جملہ لکھا ہوا ہے کسی کی شہادت میں بلند بلند آواز سے حسین نے کیا نہیں کیا صوت البکا حسین زور زور سے رونے لگے جتنے دشمن تھے ہنس رہے تھے حسین کا تماشا دیکھ رہے تھے حسین کا تماشا دیکھ رہے تھے دیکھ رہے ایک باپ اپنے بیٹے کی لاش اللہ مان ہائے تماشائی کھڑے تھے کہ ایک باپ جوان بیٹے کی لاش آغوش میں لے ہوئے رو کر کہتے تھے واہ میرا علی آئے میرا علی خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جتنے بھی لاش حسین لگا سے خیموں میں لے کے آتے تھے اکیلے جاتے تھے مگر مجھے نہیں پتا جب علی اکبر کی لاش لے آنے لگے آوازیں دے جوانان بنی ہاشم تو کہاں ہو ابا میں اٹھاتے ہوئے خیموں کی جانب لے جاتے ہیں علی اکبر کو جب زمین پہ لیٹاتے تھے سب سے پہلے شہزادی زینب آگے کہتے آئے میرا علی ہائے میرا علی آئے شفیع پیغمبر آئے سکینہ رو کے کہتے ہیں میرا بھیا آئے میرا بھیا امام حسین رو کر فرماتے آئے میرا کڑیل جوان زینب رو کے کہتے آئے میرا اکبر سکینہ رو کے کہتے آئے میرا بھیا
سب بولے یا علی یا علی. ہاں ایک مرتبہ کربلا میں کوئی ذاکر امام حسین کی زری کے پاس مصائب علی اکبر پڑھ رہا تھا. رات ہوئی ظالم نے خواب میں زہرا. امام حسین فرماتے ہیں جبھی میری زیارت پہ آنا اکبر کی شادر نہ پڑھنا. اس عالم نے کہا کیوں؟ میری ماں زہرا بے ہوش ہو گئی تھی. میری ماں زہرا بے ہوش ہو گئی تھی. یا زہرا ہے جان اب لبوں پر برچی نہ کھینچنا. بولے بدر سے اکبر برچی نہ کھینچنا. بابا نظر کو پھیر لو دم ٹوٹنے لگا. بابا نظر کو پھیر لو دم ٹوٹنے لگا. پرچی کے پھل سے خون ہے دل کا رکا ہوا. ابلے گا خون زمین پر برچی نہ کھینچنا. بولے پدر سے اکبر برچی نہ کھینچنا. میں نے تمہیں بلایا تھا تاکہ میں کہہ سکوں بالکل نہ غم کرو میرے دل کو ہے اب سکون. بیٹھے رہو یہاں مگر برچی نہ کھینچنا. بولے پدر سے اکبر برچی نہ کھینچنا. اماں کو یہ خبر نہ ہو میرے سینہ لگی. غشا گیا ہے بس ذرا شدت کی پیاس کی. میں آ رہا ہوں جاؤ گھر برچی نہ کھینچنا. بولے پدر سے اکبر برچی نہ کھینچنا.